السلام علیکم۔ جادوگروں کی بستی پہنچ جانا شبان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ وہاں پہنچ کر اپنے آپ کو ان معاملات میں شامل کرنے لگا۔ جگہ جگہ اس نے لوگوں کو دیکھا اور وہاں کا جائزہ لیتا رہا۔ سلانوبیا کی اب اسے بالکل فکر نہیں تھی، کیونکہ تورنا کو اس کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ یہاں کوئی اہم کام ہو رہا ہے اور ان جادوگروں کے خلاف کوئی ایسا منصوبہ زیر عمل ہے جو آخرکار انہیں موت سے ہمکنار کر دے گا۔ شبان خود بھی گہری نگاہ رکھتا تھا، لیکن وہ ان معاملات میں اپنی ٹانگ نہیں اڑانا چاہتا تھا۔ تاہم یہاں سے جاتے ہوئے وہ اپنے ساتھ کچھ ایسے منصوبے لے جانا چاہتا تھا جن کا تعلق سوبیرا سے ہو، اور اس کے لیے اس نے بہتر یہی سمجھا کہ جس حد تک ممکن ہو سکے گارتھا کے قرب میں رہا جائے۔ گارتھا سلانوبیا کے محل میں جلوہ افروز تھی اور تھوران اس کے سامنے موجود تھا۔ مستقبل کے منصوبے بن رہے تھے۔ تھوران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں محسوس کرتا ہوں کہ جب سے تو میرے زندگی میں داخل ہوئی ہے میری تقدیر جاگ گئی ہے۔ گارتھا کے چہرے سے یوں لگا جیسے اس نے ایک بے اختیار قہقہہ ضبط کیا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ جتنے لوگوں سے اس کا تعلق رہا ہے ان کی تقدیر کس طرح جاگی ہے۔ گارتھا نے کچھ دیر کے بعد کہا، سلانوبیا کی حیثیت سے میرا پہلا حکم کیا ہوگا تھوران؟ کیا تو اس کے بارے میں کوئی نشاندہی کر سکتا ہے؟ میں تو آج تک تیرا چہرہ دیکھ کر جیتا رہا ہوں گارتھا، بھلا تیرے سامنے میں کوئی ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خوف ہو کہ وہ تیرے مزاج کے خلاف نہ ہو۔ اسی میں تیری زندگی ہے کہ جو کچھ میں کہوں اسے حرف آخر سمجھا جائے۔ جہاں بھی کہیں کسی نے میری بات سے اپنی بات بڑھانے کی کوشش کی، یوں سمجھ لے کہ اس کے لیے مشکلات کا آغاز ہوا۔ گارتھا نے رعونت سے کہا۔ تھوران یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ جس عورت نے چند دنوں میں باہر کی دنیا سے آ کر ایک پوری آبادی کا مزاج بدل دیا تھا، وہ یقینی طور پر اپنے ان الفاظ میں صادق ہے، اور تھوران کے لیے بہتر راستہ یہی تھا کہ وہ گارتھا کے اشاروں پر عمل کرتا رہے۔ گارتھا نے کہا، تشتا اور سوبیرا یکجا ہو جائیں گے، لیکن ایسے نہیں۔ ہمیں سوبیرا کے رہنے والوں کو ایک سبق دینا ہے، انہیں یہ احساس دلانا ہے کہ جن کے چکر میں پھنس کر انہوں نے تشتا سے علیحدگی اختیار کی تھی وہ ان کے دوست نہیں تھے۔ مگر تیرا منصوبہ کیا ہے؟ تشتا کے جاں بازوں کو اکٹھا کر کے سوبیرا کی طرف کوچ کرنا اور سوبیرا والوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا، یا پھر انہیں اپنا غلام بنا لینا۔ یوں بھی تو ہوگا تھوران کہ جب ہم اپنی اس نئی مملکت میں نئے دور کا آغاز کریں گے تو ہمیں کچھ غلاموں کی ضرورت ہوگی، اور کیا یہ اچھی بات نہ ہوگی کہ سوبیرا کے رہنے والے ہمارے غلام ہوں؟ تھوران پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا تھا۔ شبان کے چہرے پر نفرت کے نقوش پھیل گئے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، دوسری دنیا سے آنے والی یہ شبان کی بستی ہے، اور یہاں تیرے ان منصوبوں کی تکمیل کبھی نہیں ہوگی۔ یہ بہتر ہی ہوا کہ تو نے مجھے اپنے مستقبل کی کہانی سنا دی، لیکن اس کہانی میں تیری موت کی کہانی بھی پوشیدہ ہے، اور یہ بات تو نہیں جانتی۔ اور اس کے بعد اس نے اس آبادی میں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور برق رفتاری سے واپسی کا سفر طے کیا کہ اس کے دل کی دنیا پہاڑوں میں آباد تھی، یعنی سلانوبیا جس کا حسن جہاں سوز اس کی آنکھوں کے راستے دل میں اتر گیا تھا، اور اب وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس سے جدائی کا ایک لمحہ کس قدر بھاری ہوتا ہے۔ چنانچہ وہاں سے واپسی کے سفر کی رفتار بہت تیز تھی۔ سفر ختم ہوا اور وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس غار میں داخل ہو گیا۔ نہ جانے کیا کیا وسوسے، نہ جانے کیا کیا احساسات دل میں تھے، لیکن اس نے تورنا اور سلانوبیا کو بخیریت پایا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دونوں بھی اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھیں۔ سلانوبیا کے بے اختیارانہ انداز سے یہ احساس ہوا کہ وہ شبان کی قربت چاہتی ہے، لیکن تورنا ایک بزرگ تھی اور دونوں کو اپنے جذبات پر قابو پانا تھا۔ چنانچہ دونوں ہی سنبھل گئے۔ شبان نے مسکرا کر پوچھا، تم دونوں خیریت سے ہو؟ میں حیران ہوں، سلانوبیا نے مجھے اپنے بارے میں بتایا ہے۔ صرف ہم ہی نہیں بلکہ تشتا اور سوبیرا بلکہ تردانہ کے لوگ کس قدر معصوم ہیں۔ جادوگروں کی جادوگری نے ایک ایسا بت تراشا تھا کہ کسی کا ذہن اصلیت کی طرف جاتا ہی نہیں تھا۔ وہ لڑکیاں مظلوم ہوں گی جو تشتا کی سلانوبیا بنی۔ در حقیقت یہ سب جادوگروں کی قیدی ہوتی تھیں، مگر یہ تو کوئی بہتر بات نہیں ہوئی۔ ہم تجھ سے اپنی داستان کہنے بیٹھ گئے۔ ذرا جادوگروں کی بستی کا حال سنا۔ کچھ حال سلانوبیا نے تجھے بتایا ہوگا معزز تورنا، باقی حال یہ ہے کہ تشتا کے لوگ دیوانے ہو چکے ہیں اور جادوگروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔
اگر میرے دل کی بات پوچھی جائے شبان، تو میں یہ کہوں گی کہ تشتا کے لوگوں نے یا اس عورت جس کا نام گارتھا ہے کوئی برا کام کیا بھی ہے، تو ان میں ایک اچھا کام یہ ہے کہ تردانہ کو جادوگروں سے نجات دلا دی۔ اگر یہ زندہ رہتے تو یقین کر کہ تردانہ کی تقدیر کبھی نہ بدلتی۔ ہاں، بے شک جادوگروں کا غول ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک ایسی جادوگرنی ابھی تک یہاں موجود ہے جو ان جادوگروں سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوگی، یعنی گارتھا۔ خیر، اس عورت کی اتنی کہانیاں سنا چکا ہے تو مجھے شبان کہ اب تیری اس بات پر حیرت نہیں کرتی، لیکن کیا تجھے اس کا موقع نہیں مل سکا کہ جس طرح تشتا والوں نے جادوگروں کو موت کے گھاٹ اتار کر تردانہ کو ان سے نجات دلا دی ہے، تو گارتھا سے بھی ان لوگوں کو نجات دلا دے؟ ایسا آسانی سے ممکن نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تردانہ والوں کی آنکھیں کھل جائیں۔ یعنی؟ تورنا نے پوچھا، اور شبان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، معزز ماں، تو نے مجھے مچھیروں کی بستی میں پایا اور میرا ہر طرح سے تحفظ کیا، لیکن جن لوگوں نے مجھے پروان چڑھایا وہ ذہانت میں بے مثال تھے، اور ان کی دی ہوئی ذہانت کو استعمال کر کے میں تردانہ کو ایک نئی کہانی دے کر تردانہ سے واپس چلا جاؤں گا۔ اب یہ بہتر ہوگا کہ ہم واپسی کا سفر اختیار کریں، اور یقیناً سلانوبیا تو نے اتنا وقت آرام کر کے اپنے آپ کو چاقو چوبند کر لیا ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ہمیں ہواؤں کے دوش پر ایک طویل سفر طے کرنا ہے۔ میں تو ٹھیک ہوں شبان، اور ہر اس جگہ جانے کے لیے تیار ہوں جہاں تیرے قدم پہنچیں، لیکن زیادہ بلندیوں پر مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، اور میں اپنے طور پر ہواؤں میں نہیں تیر سکتی۔ تجھے میرے بازوؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ مجھے تو تیری زندگی کا بوجھ اپنی زندگی کی آخری سانس تک اٹھانا ہے۔ سلانوبیا، اور اس بات سے تو انکار نہیں کرے گی؟ تورنا نے مسکرا کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا، اور شبان جلدی سے سنبھل گیا۔ اس نے جھنپی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ماں، تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں سوبیرا کی جانب سفر کرنا ہے یا یہ یقینی امر ہے؟ لیکن تو نے کیا سوچا شبان؟ اگر ہم زمینی سفر اختیار کریں تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا؟ نہیں معزز ماں، ہمیں وقت سے بہت پہلے سوبیرا پہنچ کر ٹیلان کو ہوشیار کرنا ہے۔ کہیں یوں نہ ہو کہ برق رفتار گارتھا اپنا کام کر بیٹھے اور سوبیرا والوں کو نقصان پہنچ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ نہیں نہیں، میرا مقصد بالکل یہ نہیں ہے، لیکن تم دونوں زاویوں میں قید ہو جاؤ گے۔ کیا میرے لیے بھی اس کے امکانات ہیں؟ شبان نے مسکراتے ہوئے کہا، زاویے ہر ایک کے ساتھ ہیں، اور میں نہیں جانتا کہ مستقبل میں مجھے زاویوں کے جادو سے کیا کیا کام لینے ہیں، لیکن فی الحال اتنا ہوگا کہ تجھے بھی میں زاویوں میں قید کر دوں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ بہتر رہے گا۔ اور سن، چند باتیں اور بھی ہیں جو ہمیں کرنی ہیں۔ ضرور، مجھے بھی فوراً ہی یہاں سے کوچ نہیں کر دینا۔ سوبیرا میں داخل ہو کر تو کہاں جائے گا؟ میرا خیال ہے اپنے بھائی ٹیلان کے پاس۔ بس تو پھر چلتے ہیں۔ لیکن تو نے ایک اور کہانی بھی سنائی تھی مجھے، کیا تجھے یاد نہیں؟ کون سی کہانی معزز ماں؟ شبان نے پوچھا۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، چل یہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ہم سیدھے سوبیرا تو نہیں پہنچ جائیں گے، کہیں نہ کہیں ہمیں قیام کرنا ہوگا۔ شبان نے ایک لمحے سوچا، پھر وہ شانے ہلا کر اس بات کے لیے آمادہ ہو گیا کہ پہلے یہاں سے روانگی کا سفر اختیار کیا جائے۔ اس نے پوچھا، ویسے گارتھا کے ساتھی، میرا مطلب ہے تشتا والے، سلانوبیا کو تلاش کرتے ہوئے اس طرف تو نہیں آئے؟ نہیں، ابھی ان کا ذہن اس جانب راغب نہیں ہوا۔ شبان نے گردن ہلا دی۔ بوڑھی تورنا کو زاویوں کی تفصیل بتائی جانے لگی۔ تورنا خود تو اس سلسلے میں کچھ نہ سمجھ سکی، لیکن شبان جب زاویوں کے جادو کا ماہر ہو گیا تھا، تورنا کو مختلف سمتوں میں گھما کر نگاہوں سے اوجھل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تجربہ سلانوبیا کے لیے بڑی دلکشی کا باعث تھا۔ اس نے عجیب سے انداز میں کہا، جادوگر اتنے بدنما لوگ تھے کہ انہوں نے مجھے کبھی کسی ایسے جادو کے بارے میں نہیں بتایا۔ ویسے شبان، کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ جادوگروں نے اپنی کسی بھی قوت سے کام لے کر تشتا کے ان لوگوں کو جو انہیں قتل کرنے کے درپے تھے نقصان نہیں پہنچایا؟ شاید ان کا کوئی جادو اس وقت مؤثر نہیں تھا، یا پھر وہ حالات سے اس قدر دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ اپنا جادو استعمال نہ کر سکے۔ تورنا نے ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلا دی۔ سلانوبیا کو زاویوں کی قید میں دینے کے بعد شبان نے اپنے آپ کو بھی زاویوں کا قیدی بنایا،
اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے سلانوبیہ کی جانب بڑھا۔ سلانوبیہ کی آنکھوں میں شرم کے تاثرات پھیل گئے۔ تورنا نے چند قدم آگے بڑھ کر کلانچیں بھریں اور اس کے بعد اس کا جسم فضا میں بلند ہو گیا۔ جب وہ کچھ فاصلے پر نکل گئی تو شبان نے بھی سلانوبیہ کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، معزز عورت کی موجودگی میں مجھے شرم کا احساس ہوتا ہے، مگر یہ مجبوری ہے، اور پھر میں اس انداز میں جو سفر کروں گا وہ میرے لیے زندگی کا سب سے جاں فضاں سفر ہوگا۔ اس بات سے تو کیسے انکار کر سکتی ہے؟ سلانوبیہ نے اپنے دونوں بازو شبان کی گردن میں حمائل کر دیے اور شبان نے فضاؤں کا رخ اختیار کیا، اور کچھ دیر کے بعد وہ سوبیرا کی سمت سفر کر رہے تھے۔ پروفیسر بیرن کو دیکھ کر جان سموئل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ برق رفتاری سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہ جانے کیوں پروفیسر بیرن کو دیکھ کر اسے بے حد خوشی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے بیرن سے ہاتھ ملایا اور پھر چاروں طرف دیکھ کر حیرت سے بولا، پروفیسر آپ یہاں اخناتون پر؟ مگر آپ تو… ہاں جان، کیا تم مجھے اپنے اس جہاز پر کچھ وقت کے لیے پناہ دو گے؟ کیسی باتیں کرتے ہیں پروفیسر، میں آپ کی شخصیت سے اچھی طرح واقف ہوں، اور پھر یہ جہاز تو آپ لوگوں کا ہے، میں تو اس کا ایک کپتان ہوں، اور وہ بھی ایک حادثے کے تحت کپتان بنا دیا گیا۔ آپ کو تو پوری کہانی معلوم ہے پروفیسر، پھر آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ پروفیسر بیرن نے مزمحل سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جب انسان سے اس کا سب کچھ کھو جائے تو پھر وہ ایک ایک کی صورت ہی دیکھتا رہ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اسے اپنے قابل نہ سمجھے۔ میں آپ کی بے پناہ عزت کرتا ہوں پروفیسر، مگر آپ سمندر کے راستے یہاں آئے ہیں، میرا مطلب ہے کسی کشتی کے بغیر۔ ہاں، میں بس یہاں پہنچ گیا۔ آئیے، میرے پاس آپ کی جسامت کے صحیح لباس تو موجود نہیں ہوں گے، لیکن اخناتون پر کیا نہیں ہے؟ آہا، مجھے یاد آیا، آپ کا کیبن جو تھا وہاں آپ کے بہت سے لباس موجود تھے، اور آپ کی بیٹی کے بھی۔ میں نے بارہا اس کیبن میں جا کر یہ لباس دیکھے ہیں۔ کیا میں وہاں جا سکتا ہوں جان؟ میں آپ کو اپنے ساتھ لیے چلتا ہوں۔ آئیے، آپ کی آمد سے مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ پہلے آپ لباس تبدیل کر لیجئے، اس دوران میں آپ کے لیے کافی تیار کراتا ہوں۔ کافی؟ پروفیسر بیرن نے عجیب سی نگاہوں سے جان کو دیکھا۔ باقی باتیں آپ سے بعد میں کروں گا، آئیے۔ دونوں ساتھ اندر چلے گئے۔ جان سموئل اسے اپنی رہائش گاہ پر چھوڑ کر وہاں سے واپس پلٹ گیا۔ پروفیسر حسرت بری نگاہوں سے ایک ایک چیز کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنا ایک لباس نکال کر اسے پہننے لگا۔ اسی وقت جان سموئل نے دروازے پر دستک دی تھی۔ پروفیسر، آپ کو اندر داخل ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے۔ پروفیسر باہر نکل آیا۔ جان سموئل اسے لے کر اخناتون کے ایک ایسے حصے میں جا بیٹھا جہاں سے پروفیسر بیرن کی لاتعداد یادیں وابستہ تھیں۔ پروفیسر نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہاں کی رسمیں تمہیں معلوم ہوں گی، ہم لوگ مہینے میں ایک بار کھاتے پیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم اس نعمت سے محروم ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کے ایک اہم مقصد کے لیے سب کچھ کھانا پڑتا ہے پروفیسر، اور اخناتون ان تمام چیزوں سے مالا مال ہے۔ ہاں، اب مجھے احساس ہوتا ہے، زندگی انہی اصولوں پر مبنی ہے۔ اگر انسان ان اصولوں سے ہٹ جائے تو زندگی کا تصور غیر دلکش ہو جاتا ہے۔ کافی کے ہلکے ہلکے گھونٹ لیتے ہوئے پروفیسر نے کہا، بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ میرے ذہن میں تجسس اب بڑھتا ہی جا رہا ہے کہ آپ یہاں کس طرح پہنچے، اپنی دنیا سے شکست کھا کر۔ لیکن اگر میں سوبیرا والوں پر ظاہر ہو جاؤں تو یا تو وہ مجھے تشتا کا جاسوس سمجھ کر مار دیں گے یا پھر مجھے گرفتار کر لیں گے۔ اوہو، ہاں، آپ غالباً تشتا کے رہنے والے ہیں، مگر پروفیسر اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہاں پوشیدہ ہو جائیں۔ لیکن میں اپنی اس دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں۔ اس دنیا نے مجھ سے زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ چھین لیا۔ آپ کی بیٹی پروفیسر، معاف کیجئے گا، مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو آپ کی بیٹی آپ کے دکھ کا باعث بنی ہے۔ ہاں، اگر اس بارے میں نہ پوچھو تو تمہارا احسان ہوگا، مجبور کرو گے تو بتا دوں گا، لیکن خوش دلی کے ساتھ نہیں۔ نہیں پروفیسر، مجھے آپ کی خوش دلی عزیز ہے، میں تو خود یہاں زندگی کی قید بھگت رہا ہوں۔ میرے بال بچے ہیں، ایک خاندان ہے، میرے یار دوست ہیں، احباب ہیں، بہت سی یادیں میرے ساتھ چپکی ہوئی ہیں۔ جب کبھی آنکھیں بند کر لوں تو خیالات کی لہریں ان لوگوں تک پہنچا دیتی ہیں مجھے،
بس انہیں چشمے تصور سے دیکھ کر رہ جاتا ہوں اور حسرت سے ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتا ہوں کہ زندگی میں انہیں دوبارہ دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ پروفیسر نے عجیب سی نگاہوں سے جان سیموئل کو دیکھا اور کہا، اب اس بات کی کیا گنجائش ہے؟ جان سیموئل چند لمحات سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اس دنیا کے بجائے میری دنیا میں چلیں تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ مجھے جینے ہی سے دلچسپی نہیں رہی دوست، کسی بھی دنیا میں چلا جاؤں میرے زخم تو ہرے ہی رہیں گے۔ میں آپ کو دعائیں ہی دے سکتا ہوں پروفیسر، لیکن اگر میری دنیا میں جانا چاہیں آپ تو جس امید کے سہارے میں جی رہا ہوں اسی امید پر آپ بھی جی لیں۔ مطلب میں سمجھا نہیں۔ شبان اخناتون کو واپس اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہے اور اس نے مجھے اور دوسرے لوگوں کو تسلیاں دی ہیں اور کہا ہے کہ اخناتون پر میں اور خلاصی اپنے آپ کو زندہ رکھیں اور اخناتون کو ہمیشہ ورکنگ آرڈر پر رکھا جائے کہ کب اس کی واپسی کے انتظامات کرنے پڑیں۔ پروفیسر نے چونک کر جان کو دیکھا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ آپ اس کی مخالفت کریں گے پروفیسر؟ او نہیں میرے دوست، کبھی نہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو مجھ سے زیادہ خوشی کسی اور کو نہیں ہوگی۔ شکریہ پروفیسر، میں اپنے بال بچوں کو بہت یاد کرتا ہوں۔ یہاں نوجوان خلاصیوں نے اپنے لیے زندگی کے لوازمات مہیا کر لیے ہیں، لیکن میری بیوی میرے لیے جس طرح تڑپ رہی ہوگی میرا دل جانتا ہے۔ جان سیموئل رونے لگا۔ پروفیسر اسے تسلیاں دیتا ہوا بولا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، لیکن میں تمہیں بتاؤں یہ دنیا بڑی ناپائیدار چیز ہے۔ محبت بے شک ایک آفاقی جذبہ ہے، لیکن بعض اوقات حالات ہمیں محبتوں سے اس طرح دور کر دیتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مجھے زندگی کے چند لمحات یہاں رکنے کی اجازت دو گے تو تمہارا احسان مند ہوں گا۔ دراصل میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اپنا مستقبل کس انداز میں ترتیب دینا چاہیے۔ سر آنکھوں پر آپ کی موجودگی سے مجھے مسرت ہوگی۔ اپنے خلاصیوں کو بھی یہ بتا دینا کہ میرا کسی پر اظہار نہ کریں۔ مجھے بس کوئی بھی گوشہ دے دو، میں وہاں پڑا رہوں گا۔ خلاصیوں کو بالکل پتہ نہیں چلنے پائے گا کہ آپ یہاں موجود ہیں۔ آپ اپنی اسی رہائش گاہ میں قیام کریں، میں آپ کی ساری ضروریات کا بندوبست کر دوں گا۔ وہ پروفیسر بیرن کی یہاں آمد سے کچھ زیادہ ہی خوش نظر آ رہا تھا۔ ہواؤں کا دلچسپ سفر جاری رہا اور شبان یہ محسوس کرنے لگا کہ اس کے بازوؤں میں ہی صحیح لیکن نازک اندام سلانوبیا تھکن محسوس کر رہی ہے۔ اس نے تورنا کو آواز دی۔ تورنا نے جان بوجھ کر اپنے اور شبان کے درمیان فاصلہ رکھا تھا، کیونکہ بہر طور شبان اسے اپنی بزرگ اور اپنی ماں کا درجہ دیتا تھا، اور جس دنیا میں تورنا نے اور شبان نے وقت گزارا تھا وہاں شرم و حیا کا تصور بھی موجود تھا۔ پھر شبان نے جن لوگوں کے درمیان پرورش پائی تھی وہ بھی اقدار کے لوگ تھے، چنانچہ تورنا نے ان پر مسلط رہنا مناسب نہیں سمجھا تھا، لیکن شبان کی آواز پر وہ شبان کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے کہا، کچھ کہنا چاہتا ہے شبان؟ ہاں، میں تھک گیا ہوں تورنا، کیا تم قیام کے لیے کوئی بہتر جگہ پسند نہیں کرو گی؟ تورنا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، تیری تھکن میں جانتی ہوں، دیکھ وہ سرسبز اور شاداب پہاڑ کی چوٹی کیسی رہے گی ہمارے قیام کے لیے۔ تورنا نے ایک سمت اشارہ کیا اور شبان ہنس کر بولا، بہت مناسب اور بہت خوبصورت۔ پہاڑوں کی یہ دلکش چوٹیاں در حقیقت حسن و جمال کا بے مثال نمونہ تھیں۔ یہاں پھلوں کے درخت جھول رہے تھے۔ قدرت نے وادی تردانہ کو جس حسن اور خزانوں سے نوازا تھا اس کی مثال دنیا میں ملنا مشکل تھی۔ سلانوبیا بھی یہاں بہت خوش نظر آئی۔ اس نے کہا، یہاں تو پورا تردانہ ہی حسین ہے، لیکن یہ جگہ تو کچھ اور بھی دلکش لگ رہی ہے، شاید اس لیے کہ یہاں تو میرے ساتھ موجود ہے شبان۔ شبان نے ہنس کر سلانوبیا کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، کاش میں تیرے ان الفاظ کے جواب میں اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتا، مگر میری ماں میرے ساتھ ہے۔ سلانوبیا بھی ایک دم سنبھل گئی۔ تورنا نے ہنس کر کہا، میں تم لوگوں کو آزادی دیتی ہوں کہ اپنی محبتوں کا اظہار جاری رکھو، میں تم سے کچھ فاصلہ اختیار کیے لیتی ہوں۔ شبان نے تورنا کو آگے جاتے ہوئے دیکھا اور ہنس کر سلانوبیا کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، کیا میں تیرے لیے پھل توڑ کر لاؤں؟ ہاں، میں اپنے ماحول سے ہر طرح منحرف ہونا چاہتی ہوں۔ پھلوں میں تورنا کو بھی شریک کیا گیا اور کھانے میں تورنا کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، البتہ وہ پھل کھاتے ہوئے کہنے لگی،
سلانوبیہ سے تھوڑا سا وقت لے کر تجھے میرے پاس آنا ہوگا شبان، کچھ اہم باتیں کرنی ہیں تجھ سے۔ ابھی نیچے جاتا ہوں معزز ماں، شبان نے کہا، اور سلانوبیہ سے اجازت لے کر وہ تورنا کے پاس آ بیٹھا۔ سلانوبیہ ایک درخت کے نیچے گھاس پر نیم دراز ہو گئی تھی اور پرمسرت نگاہوں سے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ تورنا نے شبان سے کہا، میری زیرک آنکھیں دور دور تک دیکھتی ہیں شبان، اور میں ایک اور احساس کا اپنے دل میں ادراک رکھتی ہوں۔ وہ کیا؟ شبان نے پوچھا۔ کیا تو براہ راست ٹیلان کے پاس جائے گا؟ میرا ارادہ تو یہی تھا، اگر تیری کوئی رائے اس میں شامل ہو تو میں اس کو سب سے افضل سمجھوں گا۔ دیکھ شبان، تیرے ساتھ سلانوبیہ ہے، اور تو یہ بھی نہیں جانتا کہ سبیرا میں اس دوران کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو چکی ہوں گی۔ ٹیلان تیرا بھائی ہے، اور اگر تو برا نہ مانے تو میں تجھ سے نیل کا تذکرہ کروں، جو تیرے چچا کی بیٹی ہے اور تجھ سے محبت کرتی ہے۔ عورت دنیا کی ہر چیز برداشت کر لیتی ہے شبان، لیکن اپنی پسند کے ساتھ وہ ہمیشہ منصف رہتی ہے اور کبھی اس سے اختلاف نہیں کرتی۔ تو نیل کی محبت ہے، اور اگر تیری محبت اس نے سلانوبیہ کی جانب منتقل پائی تو یقین کر ایک طوفان کھڑا ہو سکتا ہے۔ وہ کیا کر بیٹھے کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ نرم دل اور نرم خو ہے، تجھ سے سچی محبت کرتی ہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گی، اور اگر انتقام کا مزاج رکھتی ہے تو سلانوبیہ اور تیرے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ جب عورت خطرناک اقدامات پر اتر آئے تو اس سے اور ایک خوفناک زہریلی ناگن سے ہوشیار رہنا بے حد ضروری ہے۔ شبان نے حیرت سے تورنا کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، تجھے یہ بات کیسے معلوم تورنا کہ نیل مجھ سے محبت کرتی ہے؟ کیا تو میرے عمر بھر کے تجربے کو چیلنج کرتا ہے شبان؟ کیا تو اسے اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اپنے اس تجربے سے ان حقیقتوں کو جان لوں؟ نہیں، اس سے پہلے کبھی میں نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا، لیکن آج اس بات کا اعتراف کرتا ہوں عظیم تورنا کہ تیری قیافہ شناسی بے مثال ہے اور تو اس میں باکمال ہے۔ ان باتوں کو چھوڑ، یہ بتا اس کا کیا حل نکالا تو نے؟ ہاں، میں تیرے ان الفاظ کے بعد پریشان تو ہو گیا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ اس کا کیا حل نکلنا چاہیے۔ حل میرے پاس موجود ہے، تو پھر انتظار کس بات کا؟ مجھے بتا۔ تجھے سیدھے اخناتون پر چلنا چاہیے، وہاں پر صرف جان سموئل موجود ہے، یا اگر کوئی اور بھی ہے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہم زاویوں کے قیدی ہیں اور ہمیں دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن جب ہمارے مطلب کے لوگ ہوں گے ہم ان پر اپنے آپ کو آشکار کر دیں گے، جیسے جان سموئل۔ وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اور پھر یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں شبان کہ مستقبل میں تو اخناتون سے سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، کچھ وقت وہاں قیام کر کے اخناتون کی واپسی کے لیے انتظامات بھی کر لینا۔ میں جانتی ہوں کہ تجھے واپس جانا ہے۔ شبان نے مسکرا کر گردن ہلائی اور کہا، ہاں، میں سلانوبیہ کو اس دنیا میں لے جاؤں گا، اور اب یہ بات کہتے ہوئے مجھے نہ جانے کیوں دکھ نہیں ہوتا کہ وہی دنیا میری اپنی دنیا ہے۔ تردانہ میں شاید میں اپنے لیے وہ مقام نہیں پا سکا جو مجھے دلی طور پر مطمئن کر دیتا، اور پھر سلانوبیہ بھی اس ماحول سے اکتائی ہوئی ہے۔ یہاں جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کے شکار براہ راست ہم ہیں، جبکہ ہمیں دنیا میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا اور ہمیں ایک پرسکون زندگی مل سکے گی۔ اس کے علاوہ میری ماں اور میرا باپ اسی دنیا میں موجود ہیں۔ ممکن ہے وقت بھی مجھے یہ موقع دے کہ میں ان کے درمیان پہنچ جاؤں۔ تو پھر تو کیا میری بات سے اتفاق کرتا ہے؟ بالکل، میں تجھ سے متفق ہوں۔ اور پھر رات گزر گئی۔ سلانوبیہ شبان کی قربت میں سرشار تھی۔ دوسری صبح انہوں نے سفر کا آغاز کیا، اور یہ بات تورنا بھی جانتی تھی اور شبان بھی کہ اب یہ سورج جو نکلا ہے انہیں اخناتون پر پہنچا کر ہی دم لے گا۔ سو یوں ہوا کہ ہواؤں کے دوش پر جب وہ سفر کرتے ہوئے وادی تردانہ کے اس حصے میں پہنچے جو سبیرا کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا اور جہاں پہاڑیاں ان کی حد کا پتہ دیتی تھیں، تو انہوں نے اخناتون کو دیکھا جو اسی شان و شوکت کے ساتھ سر جھکائے کسی راج ہنس کی مانند سینہ تانے کھڑا ہوا تھا۔ اخناتون کی بہت سی کہانیاں افسردگی کی حامل تھیں، لیکن اخناتون پر ان کہانیوں کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ سمندر میں شاندار عمارت کی مانند نظر آ رہا تھا، اور جب ان کے قدموں نے اخناتون کے عرشے کے تختوں کو چھوا
تو نہ جانے کیوں شبان کو ایک عجیب سا احساس ہوا، لیکن دوسرا عجیب احساس اسے ان دونوں افراد کو دیکھ کر ہوا جو ایک گوشے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ شبان کے لیے یہ ایک ناقابل یقین بات تھی کہ پروفیسر بیرن اخناتون پر موجود ہے۔ چند لمحات کے لیے وہ ششدر رہ گیا تھا۔ یہ دونوں باتیں انتہائی حیرت ناک تھیں۔ اول تو اس نے وہاں گارتھا ورتھا کے ساتھ سینڈرا کو دیکھا تھا، اور جس روپ میں دیکھا تھا اس سے اسے یہ احساس ہوتا تھا کہ سینڈرا اپنے طور پر وہاں مطمئن ہے، لیکن پروفیسر بیرن سے اس کا اتنا فاصلہ ہے یہ شبان کو معلوم نہیں تھا۔ چند لمحات وہ سوچتا رہا۔ تورنا بھی پروفیسر بیرن کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ شخص تشتا کا باشندہ نہیں ہے؟ ہاں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جان کو کیا پٹی پڑھانے آیا ہے۔ اس پر ظاہر ہونا تو مناسب نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ بات تو باعث تشویش ہے۔ نہیں، میں نے صرف ایک کام سیکھا ہے۔ اگر کوئی دشمن ہو تو پھر اسے دشمن کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ وہ کیبن میری نگاہوں میں ہے جہاں میں قیام کرتا تھا، اور میرا خیال ہے اخناتون جان کی ملکیت نہیں۔ اگر وہ کسی طرح پروفیسر بیرن کے جال میں پھنس رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو اپنی زندگی کے بدترین نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو میرے ساتھ اس کیبن میں چل، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ یہ پروفیسر یہاں کیوں موجود ہے۔ تورنا نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اخناتون کے اس خوبصورت کیبن میں جہاں شبان کی زندگی کا بہت حسین وقت گزرا تھا، شبان نے ان دونوں کو منتقل کر دیا۔ ان سے یہی کہا گیا کہ زاویے کی قید میں رہیں اور اس طرح کے جنبش نہ کریں کہ انہیں آزادی مل جائے۔ پھر شبان خود وہاں سے باہر نکل آیا اور اسی سمت چل پڑا جہاں جان سموئل اور پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اب وہ دونوں وہاں موجود نہیں تھے۔ شبان انہیں اخناتون کے مختلف گوشوں پر تلاش کرنے لگا اور ایک جگہ اسے جان نظر آ گیا جو تنہا تھا۔ شبان اس کے قریب پہنچ کر اس پر ظاہر ہوا اور جان پھر اسی کیفیت کا شکار ہو گیا، وہی کیفیت جو بیرن کو دیکھ کر اس پر طاری ہوئی تھی۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شبان کو دیکھا۔ شبان سرد نگاہوں سے جان کو دیکھ رہا تھا۔ مسٹر شبان، آپ یہاں؟ اوہو، آپ کا تو لباس بھی بھیگا ہوا نہیں ہے۔ خیر، میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس پراسرار سرزمین کے بارے میں کچھ جانتا ہوں، لیکن سمندر کے راستے پروفیسر یہاں آئے تھے، اور آپ تو یوں لگتا ہے جیسے ہواؤں پر سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ سب خیریت تو ہے نا؟ تم نے پروفیسر کا نام لے لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس شخص کی یہاں آمد کے بارے میں تفصیل بھی بتا دو گے۔ بڑی دردناک تفصیل ہے، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ اس تفصیل کے بارے میں پروفیسر ہی سے بات کریں؟ دراصل میں نے پروفیسر سے وعدہ کیا ہے کہ میں انہیں اخناتون پر دوسروں کی نگاہوں سے بچا کر رکھوں گا، اور یہی میں نے اب تک کیا ہے۔ کسی خلاصی کو بھی ان کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا، مگر وہ یہاں کیوں پوشیدہ ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ مجھے میری حیثیت میں رہنے دیا جائے؟ آپ دونوں جہاز کے دو بڑے انسان ہیں، بہتر ہے کہ آپ اکیلے ہی یہ گفتگو کر لیں۔ اگر تم نے پروفیسر بیرن کو دوسروں سے پوشیدہ رکھنے کا وعدہ کیا ہے تو پھر میرے سامنے اسے کیوں لا رہے ہو، یا مجھے اس کے بارے میں کیوں بتا دیا تم نے؟ اس لیے کہ آپ سے تو میں دنیا کی کوئی بات نہیں چھپا سکتا۔ آپ عام انسان تو نہیں ہیں، اخناتون کے مالک ہیں۔ میری کیا مجال کہ میں آپ سے کوئی بات چھپاؤں؟ ٹھیک ہے، آؤ پھر بات کرتے ہیں ہم پروفیسر بیرن سے کہ وہ تشتا کا باشندہ ہے، اور تشتا۔ شبان کے دانت بھنچ گئے۔ پروفیسر بیرن یہی سمجھا تھا کہ دوبارہ آنے والا جان سموئل ہی ہے، اس لیے اس نے دروازہ کھول دیا تھا، لیکن جان سموئل کے ساتھ شبان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شبان بھی اسے سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد پروفیسر بیرن نے کہا، میں تم سے کوئی رعایت نہیں مانگنا چاہتا شبان۔ جو کچھ ہوا، جس انداز میں بھی ہوا، اسے میں صرف اپنی بدقسمتی کہہ سکتا ہوں، اور یہ اچھا ہے کہ تم میری دردناک کہانی سن لو۔ شاید تم مجھ پر رحم کھا کر میرے لیے کوئی ایسا راستہ منتخب کر دو کہ جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ میں بری طرح ٹوٹ پھوٹ گیا ہوں۔ میں اب وہ پروفیسر بیرن نہیں ہوں جس کی تم عزت کرتے تھے، جس کی قدر کرتے تھے۔ پروفیسر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور نہ جانے کیوں شبان کے دل کے گوشے نرم ہو گئے۔ پر اس کی شخصیت نے شبان کو بڑا سہارا دیا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی اس اصل سے آشنا کرنے والا یہی شخص تھا۔ اس نے نرمی سے پروفیسر کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے بے حد حیرت ہوئی ہے،
لیکن تمہارے آنسو بتاتے ہیں کہ تم پر برا وقت پڑا ہے۔ میں نے سینڈرا کو گارتھا کے ساتھ دیکھا ہے، وہ وہاں خوش ہے، لیکن تم یہاں کیوں ہو؟ کچھ وقت بیٹھو گے میرے پاس؟ کچھ وقت بیٹھو گے میرے پاس؟ میں تمہیں اپنی درد بری داستان سنانا چاہتا ہوں۔ کیوں نہیں؟ شبان نے کہا اور پروفیسر بیرن کے سامنے بیٹھ گیا۔ پروفیسر بیرن نے اسے اپنی دردناک داستان سنائی اور شبان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس میں اس کی اپنی شخصیت بھی کافی حد تک ملوث ہے۔ سینڈرا اس سے محبت کرتی تھی اور اس کی محبت میں اس نے اپنے آپ سے اور پروفیسر بیرن سے انتقام لیا تھا۔ بہر طور کافی دیر تک شبان غمزدہ رہا، پھر اس نے کہا، مجھے بے حد افسوس ہے، لیکن اب تم کیا چاہتے ہو؟ مجھے کوئی حل بتا دو، جیوں یا نہ جیوں، کوئی مشورہ دے دو، تم ایک اچھے انسان ہو۔ شبان خیالات میں ڈوب گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان حالات میں اس سے کیا کہے۔ یہ ایک سچائی تھی، پروفیسر اتنا برا انسان نہیں تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ تشتا کا باشندہ تھا اور ایک اہم مشن پر اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، لیکن اب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن جب وہ کچھ بھی نہیں تھا تو شبان کو اس کے ساتھ رحم کرنے سے بھلا کون روک سکتا تھا؟ گارتھا سے زیادہ اور کون جان سکتا تھا کہ جوانی کسی بھی ذی روح پر آئی ہو، اس کی خواہشات کیا ہوتی ہیں۔ نوجوانوں کا دل موہ لینے کے لیے اس نے سب سے پہلے تشتا میں وہ سب کچھ کیا تھا جس نے اسے نوجوانوں میں مقبول کر دیا تھا، اور اب جب تشتا کے نوجوانوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کی نئی سلانوبیا گارتھا ہے تو انہوں نے سڑکوں پر خوشیاں منائیں، اور گارتھا نے نوجوانوں کو خوش کرنے کے لیے سلانوبیا کی حیثیت سے جو احکامات جاری کیے، انہوں نے تشتا کے بوڑھوں کے تو منہ بنا دیے، لیکن نوجوانوں کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اور پھر یوں ہوا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سڑکوں پر رقص و سرور کی محفلیں جمانے لگے۔ انہیں ہر طرح کی آزادی بخش دی گئی تھی۔ تھوران گارتھا سے کیا انحراف کرتا اور نوجوان بوڑھوں کی کیا بات مانتے، لیکن یہ بھی تھا کہ جادوگروں کی قید سے آزادی سبھی کے لیے خوشکن ثابت ہوئی تھی، اور اس بات کا اعتراف بوڑھے بھی کرتے تھے، سو انہوں نے برداشت کیا۔ لیکن نوجوان تو گارتھا ورتھا کے دیوانے ہو گئے، اور جب کئی دن اس رقص و سرور میں گزر گئے تو گارتھا ورتھا نے اپنے اصل کام کا آغاز کیا۔ اس نے آہستہ آہستہ نوجوانوں کے ذہنوں کو اپنے شکنجے میں جکڑنا شروع کر دیا، اور اس کے آدمی تقریریں کرنے لگے کہ وادی تردانہ میں سوبیرا والے بھلا کیا چیز ہیں ان کے سامنے، اور اگر یہ وسعتیں پھیل کر سوبیرا تک پہنچ جائیں تو سوبیرا کی حسین لڑکیاں ان نوجوانوں کی غلامی میں آ جائیں گی۔ اس بات کو بڑی سنسنی سے سنا گیا تھا، لیکن نوجوانوں نے سوچا کہ بات واقعی درست ہے، اور پھر سلانوبیا کا حکم بھلا کون ٹال سکتا تھا۔ چنانچہ یہ بھی منظر حیران کن تھا کہ تشتا کے نوجوان ہتھیاروں کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ گارتھا ورتھا کا شہر اتنا عظیم تھا کہ کوئی بھی اس سے آزاد نہیں ہو سکتا تھا، اور جس انداز میں اس نے نوجوانوں کو تربیت دی تھی وہ تو اور بھی زیادہ دو آتشا تھا۔ سوبیرا کی حسین لڑکیوں کے تصور نے ہر نوجوان کو اس بات پر آمادہ کر دیا تھا کہ وہ سلانوبیا کے حکم پر جنگ کرے، اور سوبیرا کی افرادی قوت کیا ہوگی، انہیں مار کر وہاں سے ہر چیز حاصل کر لے، یہاں تک کہ اقتدار بھی۔ اور یہ تصور تو بہت ہی پسندیدہ تھا کہ سوبیرا والے ان کے غلام ہوں اور ان کی خدمت گاری کریں۔ سو پھر یہی ہوا کہ تیاریاں بھرپور طریقے سے ہونے لگیں۔ تھوران تو تھا ہی گارتھا ورتھا کا ساتھی، لیکن بوڑھوں نے سمجھاتے ہوئے کہا، اس سے پہلے کہ ہم یہ معمولی سے ہتھیار لے کر سوبیرا کی جانب دوڑ پڑیں، ہمیں یہ تو معلوم کر لینا چاہیے کہ سوبیرا کی افرادی قوت کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ بات بہت پہلے سے منظر عام پر ہے، معزز بزرگوں کے سوبیرا کی آبادی تشتا کے مقابلے میں 4 گنا کم ہے، اور تھوران اس کا گواہ ہے۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ تشتا کے یہ جیالے جب سوبیرا پر ٹوٹیں گے تو انہیں زیادہ لوگوں سے مقابلہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر سوبیرا والوں کی تعداد زیادہ ہوئی تو تب تو جنگ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ چند نوجوانوں نے تشویش کا اظہار کیا۔ گارتھا نے ان کی ہمت بڑھائی اور کہا کہ سوبیرا میں ان کی تعداد کا 10واں حصہ بھی موجود نہ ہوگا، وہاں کے جوان بلا جنگ و جدل کیا جانیں۔ یوں اس طرح اس نے نوجوانوں کو تیار کیا اور اس نے اپنے لشکر کی مکمل طور پر تشکیل کی۔ پھر یہ لشکر سوبیرا کی جانب روانہ ہو گیا۔ نوجوان، عورتیں، بوڑھے، بچے تشتا میں باقی رہ گئے تھے، اور تقریباً
تمام ہی جوان اپنی سلانوبیا کی سرکردگی میں سوبیرا کی جانب چل پڑے تھے۔ اس طرح گارتھا نے اپنا وہ قول پورا کر دکھایا تھا کہ وہ سرزمین تردانہ کو خون میں نہلا دے گی۔ سینڈرا بھی اس مشن پر ان کے ساتھ تھی، کیونکہ شیلون بھی موجود تھا، اور سینڈرا نے شیلون کو پوری طرح اپنے شکنجے میں کسا ہوا تھا۔ گارتھا نے ہر طرح سے سینڈرا کا جائزہ لے لیا تھا۔ دوران سفر ایک جگہ قیام ہوا تو اس نے سینڈرا سے کہا، وہاں سوبیرا میں شبان موجود ہے۔ ہاں، وہ بدبخت وہیں مر رہا ہے۔ گارتھا ہنس پڑی۔ تو نے جس انداز میں یہ بات کہی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آج بھی تیرے دل میں شبان کا کوئی تصور موجود ہے۔ میں اس سے انکار نہیں کروں گی، لیکن تصور کے مختلف روپ ہوتے ہیں۔ اگر اب میرے ذہن میں اس کے لیے کوئی تصور ابھرتا ہے تو اس میں انتقام کی شدت ہے۔ میں اس شخص کو پیس کر رکھ دینا چاہتی ہوں۔ میں اسے اتنی اذیتیں دے کر مارنا چاہتی ہوں کہ دنیا میں کسی ذی روح کو اتنی اذیتیں نہ ملی ہوں۔ لیکن افسوس، میں تجھے اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ میں سمجھی نہیں، سینڈرا نے کہا۔ جب سوبیرا کے غلام تقسیم ہوں گے تو میں سب سے پہلے جس غلام کو اپنی تحویل میں لینا پسند کروں گی وہ شبان ہوگا، اور تو سوچ، جب شبان میرے غلام کی حیثیت سے میرے پیروں کے تلوے چاٹے گا، اس سے زیادہ میں اسے کوئی اہمیت نہیں دوں گی۔ جو شخص میرے پیروں کے تلوے چاٹے گا وہ تیرے انتقام کا نشانہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھ، گارتھا نے کہا، اور سینڈرا ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو گئی۔ تردانہ کی سلانوبیا اگر کسی کام کو چاہے تو مجھ جیسی عورت بھلا اس کی مخالفت کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن وہ دلچسپ منظر میں تجھے بھی دکھاؤں گی، اور اگر کسی بات پر تو نے میرا دل خوش کر دیا تو یہی موقع تجھے بھی دوں گی۔ یقین کر، مرد کو غلاموں کی طرح اپنی تحویل میں رکھنا سب سے دلچسپ کام ہے۔ گارتھا کی آنکھیں خوابناک ہو گئیں اور سینڈرا کی آنکھوں میں خون کے دریا موجزن ہو گئے، لیکن ان آنکھوں کو گارتھا سے چھپانا تھا، کیونکہ اس سے زیادہ شاطر عورت سینڈرا کی زندگی میں کبھی نہیں آئی تھی۔ ٹیلان شبان سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اسے بھائی کا درجہ دیتا تھا، اور جب شبان اچانک ہی ٹیلان کے سامنے آیا تو وہ شدت محبت سے دیوانہ وار شبان سے لپٹ گیا۔ وہ جس مقصد کے لیے گیا تھا، اس کے لیے سب ہی متردد تھے اور یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہاں تشتا میں کیا ہو رہا ہے۔ فاصلے اتنے تھے اور وسائل اتنے محدود کہ سوبیرا والوں کو تشتا والوں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہو پاتا تھا، لیکن شبان کو دیکھ کر ٹیلان سب کچھ بھول گیا۔ اس کے ماں باپ اور بہن سب ہی شبان کی آمد سے خوش تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ نیل کی آنکھوں میں درد کا وہ تصور منجمد ہو گیا تھا جو شبان کی محبت نے پیدا کیا تھا، لیکن وہ بھی صاحب اقدار تھی کہ اس کے بعد سے اس نے شبان سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کچھ شبان کو گھیر کر بیٹھ گئے، اور جب ٹیلان نے اس سے کہا، تشتا کا حال تو سنا، شبان نے کہا، بہتر ہوگا تمام بزرگوں کو طلب کر لیا جائے۔ صورتحال ایسی ہے کہ انہیں تشتا والوں کے ارادوں سے ہوشیار کرنا ہے، بے حد ضروری ہے۔ سمبور کہنے لگا، یہ کام میں کیے لیتا ہوں، بلکہ شبان کا یہ خیال بالکل درست ہے۔ ہمیں بزرگوں کو اپنے ارادوں سے باخبر رکھنا چاہیے، اور یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ سمبور نکل گیا، اور پھر سوبیرا میں ایک دھوم سی مچ گئی کہ شبان واپس آیا ہے اور تشتا کی خبر لایا ہے۔ پھر جب سوبیرا والے جمع ہو گئے تو شبان نے انہیں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، تشتا والوں نے اپنے جادوگروں کو قتل کر دیا ہے اور وہاں سلانوبیا تبدیل کر دی گئی ہے۔ سلانوبیا وہ عورت ہے جس کے بارے میں میں خطرات سے آگاہ کرتا رہا ہوں، یعنی گارتھا، جو اب تھوران کی بیوی بھی ہے اور تشتا کی سلانوبیا بھی۔ لیکن اس نے طے کیا ہے کہ سوبیرا پر حملہ کر دیا جائے اور سوبیرا کے نوجوانوں کو قید کر کے غلام بنا لیا جائے اور لڑکیوں کو خادمائیں۔ اس مقصد کے لیے وہاں برق رفتاری سے کام ہو رہا ہے، اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ تشتا والوں کی تعداد سوبیرا والوں سے 4 گنا زیادہ ہے۔ بزرگوں نے طیش میں آ کر کہا، بے شک ان کی تعداد ہم سے بے حد زیادہ ہے، لیکن ہمارے نوجوان بھی غلام بننے کی بجائے موت کی نیند سو جانا پسند کریں گے۔ اگر یہ ساری باتیں سچ پر مبنی ہیں تو پھر ہمیں فوراً ہی ان سے جنگ کی تیاریاں کر لینی چاہیے۔ شبان نے کہا، یہ ساری باتیں سچ ہیں، اور معزز بزرگ، میں نے غلط نہیں کہا، لیکن آپ اس انداز میں نہ سوچیں۔ جہاں وہ لوگ طاقت کا جادو رکھتے ہیں، وہاں ہم لوگ عقل کا جادو استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ مطمئن رہیں، تیاریاں بے شک کی جائیں گی، ہتھیار بھی بنائے جائیں گے، لیکن ایک وعدہ میں آپ سے کرتا ہوں کہ میری عقل کا جادو تشتا والوں کو پسپا ہونے پر مجبور کر دے گا۔
میں نے اس کے لیے مؤثر منصوبہ تیار کیا ہے اور مجھے اس کے لیے نوجوانوں کی مدد درکار ہے۔ ٹیلان نے کہا، معزز بزرگوں کی موجودگی میں ان کی اجازت کے ساتھ میں شبان کو اپنی فوجوں کا سالار منتخب کرتا ہوں اور اسے اختیار دیتا ہوں کہ جس طرح وہ چاہے جنگ کی تیاریاں کرے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ دوسری دنیا سے آنے والے کے پاس بلا شبہ عقل کا جادو موجود ہے۔ تو بس پھر آپ لوگ اطمینان رکھیے، میں تشتہ والوں کو ایسا استقبال کروں گا کہ وہ یاد رکھیں گے، خون بہے گا اور وادی تردانہ سرخ ہو جائے گی۔ یہی تو ہم نہیں چاہتے، ایک بزرگ نے کہا۔ میں یہ کوشش بھی کروں گا کہ خون نہ بہے، اور اس بات کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جہاں تک ممکن ہو سکا میں تشتہ والوں کو ایسی شکست سے دوچار کروں گا جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگی۔ شبان نے بہت بڑا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس دعوے کی کچھ وجوہات بھی تھیں جو اس کے ذہن میں پوشیدہ تھیں۔ جان سموئل پروفیسر بیرن کے پاس پہنچ گیا۔ دونوں شبان کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ پروفیسر، مسٹر شبان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بس کچھ نہ پوچھو، یوں سمجھو میرا عمر بھر کا تجربہ شبان کو سمجھنے میں ناکام رہا۔ میں نے اس پر ایسی ذمہ داریاں مسلط کیں جو مجھ کو نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ اس سے برائی مول لے بیٹھا، نہیں لینی چاہیے تھی۔ اس نے مجھ سے زیادہ ذہانت سے سوچا اور اس کی ذہانت اس کے کام آئی، جبکہ میں اپنی حماقتوں کا شکار ہو گیا۔ حضرات، سنا یہ گیا ہے کہ شیطان کا نام لیا جائے تو شیطان موجود ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو شیطان تو نہیں کہتا، لیکن یوں سمجھیے کہ میری اور اس کی قربت ہے۔ شیطان اور شبان میں بس معمولی سا ہی فرق ہے۔ شبان کی آواز سنائی دی۔ دونوں اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ جان سموئل تو اس وقت بہت زیادہ ہی حیران ہو گیا تھا کیونکہ شبان کسی ذریعے سے وہاں نہیں پہنچا تھا۔ جان سموئل نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہنے لگا، شبان، آپ اس وقت بھی بغیر کسی ذریعے کے یہاں آئے ہیں، کیسے؟ شبان مسکرا دیا، پھر اس نے کہا، بہت سی باتیں بتانے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ آپ لوگ اگر کوئی اہم گفتگو نہیں کر رہے ہیں تو مجھے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ تو پروفیسر، میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ دل کی بات مسٹر جان سموئل کو بھی بتا چکے ہیں۔ آپ پر میں نے غور بھی بہت کیا اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ کو اپنے ان تمام معمولات سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ آپ کی تمام تر وفاداریاں بے اثر ہو گئیں اور آپ اب ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے آپ کسی بھی سمت کا تعین نہیں کر سکتے۔ پروفیسر، رشتے اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتے ہیں اور ان میں بڑی وسعتیں ہوتی ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں جب تمام قریب کے رشتے دور ہو جائیں تو اس کائنات میں پھیلا ہوا ہر انسان ایک دوسرے کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں پروفیسر کہ اس وقت سرزمین تردانہ خون کے ساحل پر کھڑی ہوئی ہے اور یہاں کسی بھی لمحے لاتعداد انسانی زندگیوں کے نقصان کا اندیشہ ہے، تو کیا آپ کے دل میں تردانہ والوں کے لیے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ مجھے تمام حقیقتیں بتاؤ، میرا ذہن بوجھ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ پروفیسر بیرن نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، کمبخت گار تھا تشتہ والوں کو سبیرا پر چڑھائے لیے آ رہی ہے، یہاں خون ریزی ہوگی۔ ٹیلان نے یہ ذمہ داری میرے سپرد کر دی ہے کہ میں اس خون ریزی سے کسی طرح بچوں، اور اگر یہ انتہائی ضروری ہو جائے تو پھر تشتہ والوں کا مقابلہ تردانہ والوں کے ساتھ مل کر کروں۔ پروفیسر، میں اس سلسلے میں آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ میری؟ ہاں، آپ میرے معاون کار رہیں اور مجھے میری کاوشوں میں مدد دیں۔ جان سموئل، تمہیں میں نے اس وقت اس لیے اپنے ساتھ شریک کیا ہے کہ تم بھی اس جنگ میں شریک رہو۔ خلاصیوں سے کہو کہ اپنی رنگ رلیاں ترک کر دیں، زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ اپنی پسندیدہ لڑکیوں کو جہاز پر منتقل کر لیں، لیکن اپنی جہازی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اگر ہمارے لیے تشتہ والوں کو روکنا ناگزیر ہو جائے تو اخناتون کو ساحل سے ہٹا کر سمندر میں اتنی دور لے جائیں کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہمیں اخناتون کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات کیپٹن ایڈگر کے نائب کی حیثیت سے میں جانتا ہوں کہ اخناتون پر ایندھن کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ وہ بہت عرصے تک اسے استعمال کر سکتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ اخناتون کی روانگی کی تیاریاں مکمل کر لی جائیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں اس کے لیے جلد ہی عمل کرنا پڑے۔ جان کے چہرے پر سنسنی کے آثار پھیل گئے۔ اس نے خلاصیوں کو کنٹرول کرنا میری ذمہ داری ہے، اور اگر آپ اس کی اجازت دے دیتے ہیں شبان کہ وہ اپنی پسندیدہ لڑکیوں کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں، تب تو یہ سمجھ لیں کہ کوئی مشکل ہی نہیں رہتی۔ لیکن کیا یہ کام کسی تعین کے تحت کیا جا سکتا ہے؟
میرا مطلب ہے آپ کتنا وقت دے سکتے ہیں مجھے؟ جس قدر جلد ممکن ہو، اور تمہیں ان دونوں کا بھی پورا پورا خیال رکھنا ہے جنہیں میں نے مہمان کی حیثیت سے تمہارے سپرد کیا ہے۔ آپ ان سے مل لیں جناب، اگر وہ غیر مطمئن ہوں تو میں قابل سزا ہوں۔ ٹھیک ہے کیپٹن، گفتگو کا یہ انداز اختیار نہ کریں، ہم لوگ دوستوں کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں۔ تو پروفیسر بیرن، کیا آپ میرے ساتھ خشکی پر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر تم اسے مناسب سمجھتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اہل سبیرا کے سامنے لاؤ گے، وہ یہ نہ محسوس کریں گے کہ میں تشتہ کا باشندہ ہوں۔ آپ ہر بات کو مجھ پر چھوڑ دیجئے، یہ میرا کام ہے کہ میں آپ کو اہل سبیرا کے سامنے کس حیثیت سے لاتا ہوں۔ ٹھیک ہے شبان، پروفیسر بیرن نے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ شبان اپنا کام مکمل کر لینا چاہتا تھا۔ اس نے سلانوبیا اور تورنا سے بھی جہاز پر ملاقات کی، اور اس کے بعد واپسی کے لیے اسے جہاز کا ایک سٹیمر استعمال کرنا پڑا تھا، کیونکہ پروفیسر اس کے ساتھ تھا۔ بلا سبیرا والوں کی کیا مجال تھی کہ شبان کے ساتھ کسی کو دیکھ کر انگشت نمائی کر سکتے۔ انہوں نے سرد نگاہوں سے پروفیسر بیرن کو دیکھا، لیکن کسی نے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کی، اور نہ ہی شبان نے ان کی سرد نگاہوں کو اہمیت دی۔ اس نے اپنی کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ اس نے پروفیسر سے کہا، سرزمین تردانہ پر پروفیسر، مجھے میرے ماں باپ نہیں ملے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اتنا کچھ مل گیا جس کا میں تصور نہیں کر سکتا۔ میرے پاس پتھر کی ایک کتاب موجود ہے، اور اس میں وہ یادداشتیں ہیں جو مجھے تردانہ سے حاصل ہوئیں، اور اس کے علاوہ مجھے زندگی کا ایک ایسا محور ملا ہے جو یوں سمجھ لیجئے میری حیات کی پہلی اور آخری خواہش تھی۔ اور ان تمام باتوں کے علاوہ میں نے یہاں سے کچھ علوم حاصل کیے ہیں جن کی تفصیل اس وقت بتانا بیکار ہے، لیکن اتنا ضرور بتاؤں گا کہ آپ کو یہ علوم اس دنیا کے لیے ناقابل یقین ہوں گے۔ وہاں کی بات چھوڑیے، یہاں اس سرزمین پر جہاں جادوگروں کی مملکت قائم ہے، میں نے اپنے ذہن کے سہارے اپنے علم کی بدولت ایک بہت بڑا کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے لیے مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن میری ذہنی کیفیت تم جانتے ہو۔ میں نے آپ کو انسانی ہمدردی کے نام پر پکارا ہے پروفیسر۔ بہت عرصے قبل تردانہ کی دونوں آبادیاں ایک ہی تھیں، اور سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ آپ تو اسی دور کے انسان ہیں۔ کیا آج آپ کے دل میں تردانہ والوں کی محبت نہیں جاگتی؟ نہیں نہیں، یہ سب کچھ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کرو۔ میں نے تمہاری ہدایت ماننے پر انکار تو نہیں کیا ہے۔ کیا میں آپ کو اپنے دل کی تمام باتیں بتا سکتا ہوں؟ اعتماد کے ساتھ جو میرے دل میں ہیں۔ ایک پتھر سے تم کسی شان کی امید نہ رکھو، میں تو پتھرا چکا ہوں، تمہارے حکم کی تعمیل پر عمل پیرا ہو سکتا ہوں، باقی مجھ میں کیا رکھا ہے؟ تو سنیے، گارتھا کی سرکردگی میں تشتہ والے سبیرا پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بات بھی بخوبی میرے علم میں آ چکی ہے کہ ان کی تعداد سبیرا والوں سے کہیں زیادہ ہے۔ میں ان لوگوں کی معصومیت پر یقین رکھتا ہوں۔ اگر انہیں سبیرا والوں کی تعداد اپنے آپ سے سینکڑوں گنا زیادہ نظر آئے تو میرے خیال میں وہ جنگ کرنے کی ہمت نہیں کر سکیں گے، اور گارتھا اپنے منصوبے میں فیل ہو جائے گی۔ میں یہی کرنا چاہتا ہوں۔ پروفیسر نہ سمجھنے والے انداز میں شبان کو دیکھنے لگا۔ شبان نے پھر کہا، ہاں، یہاں آئینے نہیں ہیں، اس لیے لوگ آئینہ سازی سے واقف نہیں ہیں، لیکن عکس کا جادو یہاں ایک بڑے انوکھے طریقے سے موجود ہے، اور میں نے عکس کے جادوگر سے وہ جادو حاصل کر لیا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ فن ایک دن یہی میرے کام آئے گا۔ میرا دماغ اب اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا کبھی تھا، اور نہ ہی میں ساری باتوں کو اتنی آسانی سے سمجھ سکتا ہوں۔ پروفیسر نے کہا، تو پھر میرے ساتھ تجربے کے لیے تیار ہو جائیے۔ میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے میدان جنگ منتخب کرتا ہوں، جہاں ہمیں تشتہ والوں کا استقبال کرنا ہوگا، اور اسی میدان جنگ کو میں سبیرا کی فوجوں سے بھر دینا چاہتا ہوں۔ پروفیسر نے پھر دھیمے سے انداز میں مسکرا کر ان الفاظ سے ناواقفیت کا اظہار کیا تھا، اور شبان نے سوچا تھا کہ اب پروفیسر بیرن کو اپنا تجربہ کر کے ہی دکھا دے تاکہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے۔ عکس کے جادوگر نے جو طریقہ کار شبان کو بتایا تھا وہ بے حد انوکھا تھا۔ اگر سرزمین تردانہ کا کوئی باشندہ ہوتا اور اسے زمانہ جدید کی سائنسی تحقیقات کا کوئی علم نہ ہوتا تو اس کے لیے اس تجربے کو ایک نیا رنگ دینا انتہائی مشکل کام ہوتا، لیکن بھاپ کے وہ آئینے جو ایک مخصوص انداز میں تشکیل پاتے تھے
شبان کے لیے تیار کر لینا مشکل کام نہیں ثابت ہوا۔ اس نے نہایت ذہانت کے ساتھ سمندری پانی کو استعمال کرتے ہوئے بھاپ کی منجمد دیواریں قائم کیں اور ان دیواروں کی بلندی کے لیے ایک خاص طریقہ اختیار کیا۔ ان کے زاویے اس کی ذہانتوں کا نمونہ تھے اور اس نے ہمیشہ ہی بہترین ذہانت کا ثبوت دیا تھا۔ پروفیسر بیرن کی مدد سے وہ بھاپ کی ایسی دیواریں قائم کر رہا تھا جو نظر نہ آئیں لیکن ان کا عمل پسند کے مطابق ہی ہو۔ خصوصاً زاویوں کا اس نے ایک ایسا معیار قائم کیا تھا کہ دنیا بھر کے سائنسدان ان زاویوں کی ترتیب دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ بھاپ کی یہ منجمد دیواریں روشن اور چمکدار تھیں لیکن اس طرح کہ ان کا احساس کسی کو نہ ہو۔ شبان 5-6 دن تک اس کام میں مصروف رہا اور پروفیسر کی ذہانتیں جاگتی جا رہی تھیں۔ جب ایک ایسا شخص اس کے ساتھ مصروف عمل تھا تو ایک ایسا آدمی جس نے خود ہی اپنی زندگی تحقیق میں گزاری ہو کیوں نہ دلچسپی پر آمادہ ہو جاتا۔ پروفیسر بیرن کو شبان کے الفاظ یاد تھے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تشتہ والوں کو ان کی اپنی تعداد سے سینکڑوں گنا زیادہ تعداد دکھا دے تو وہ جنگ پر آمادہ نہیں ہوں گے، اور پروفیسر بیرن نے زاویوں کے ان دیواروں میں اپنا یہ عکس دیکھا تھا جو اسے کم از کم 30-40 جگہ نظر آیا تھا، یعنی ایک شخص 40 گنا نظر آنے لگا تھا۔ ان دیواری زاویوں کے سامنے میدان جنگ پر آنے والے ایک تھوڑے سے لشکر کو ان زاویوں میں دیکھتے تو وہ انہیں 40 گنا زیادہ محسوس ہوتا۔ پروفیسر بیرن اش کر اٹھا تھا اور اس نے شبان کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ اس نے کہا، بعض اوقات انسان کسی دوسرے کے بارے میں کبھی صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میں نے تمہیں ایک عام انسان سمجھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھاپ اور عکس کا جادو تم نے کسی جادوگر سے سیکھا ہو، لیکن شبان تم نے اس کا استعمال جس انداز میں بھی کیا ہے شاید میں اسے کبھی نہ بھول سکوں۔ پروفیسر، اگر سچ پوچھیں تو میری حالت بھی عجیب ہے۔ آپ ان لمحات میں میرے دوست بنے تھے جب میں اپنی سرزمین کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں اتنی عزت کرتا ہوں آپ کی کہ بیان سے باہر ہے، لیکن بدقسمتی سے جب ہم اپنی زمین کی حدود تک پہنچے تو ہمارے ذہن تقسیم ہو گئے۔ آپ تشتہ کے باشندے کہلائے اور میں سوبیرا کا۔ اگر کوئی مجھ سے یہ رائے لیتا تو میں کھل کر یہ بات کہہ سکتا تھا کہ میں شخصی محبت کا قائل ہوں۔ صرف علاقے کی بنیاد پر میرے ذہن میں تفریق پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ لوگ چلے گئے لیکن میں اس مشکل کا شکار رہا کہ تردانہ کی سرزمین پر خون نہ بہنے دوں، اور کچھ نہیں پروفیسر تو کم از کم میرے ماں باپ کا تعلق یہیں سے تھا۔ سمبور میرا چاچا ہے اور ٹریلان میرا چچا کا بیٹا جو اس وقت سوبیرا کا سردار ہے۔ میں مسلسل ان کوششوں میں مصروف رہا ہوں پروفیسر کہ سرزمین تردانہ کی بھلائی ہو، لیکن پروفیسر اس کے ساتھ ساتھ میرا دل یہاں نہیں لگا۔ میں آپ کے سامنے دل کی ساری باتیں کھول رہا ہوں۔ میرا دل یہاں کبھی نہیں لگا پروفیسر۔ میں اپنی اس دنیا کو یاد کرتا ہوں۔ شاید اگر میرے ماں باپ مجھے یہاں مل جاتے تو میں ان کی ذات میں ضم ہو جاتا اور ان تمام باتوں کے بارے میں نہ سوچتا، لیکن وہ یہاں بھی موجود نہیں تھے۔ میرا ذہن بھٹکا رہا اور بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ سرزمین تردانہ سے واپس چلا جاؤں گا۔ یہ فیصلہ آج تک قائم ہے۔ جان سے میں نے کہہ دیا ہے کہ اخناتون کو سفر کے لیے تیار رکھے۔ اسد شیرازی، آنٹی دردانہ، وہ تمام لوگ مجھے بے حد یاد آتے ہیں پروفیسر، جن کے ساتھ میری زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ میں آپ کے دکھے ہوئے دل کو مزید دکھانا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے سینڈرا کو کبھی اس نگاہ سے نہیں دیکھا جس کے لیے مجھے کہا جاتا رہا ہے۔ آپ میری شرافت پر پورا یقین کیجئے۔ میں نے کبھی اپنے منہ سے سینڈرا سے وہ الفاظ نہیں کہے تھے جو محبت اور چاہت کے الفاظ ہوتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی پروفیسر کہ میں ایک ایسی شخصیت کو پسند کرتا تھا جو میری نگاہوں میں نامعلوم تھی۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ جاپان کے سفر کے دوران ایک ایسے جاپانی نے جو بے حد معمر تھا اور سمندر میں موتیوں کی تلاش کا کام کرتا تھا، ایک تصویر مجھے دی تھی جو کسی سمندری مخلوق کی تھی۔ سمندر کی گہرائیوں میں وہ متجسس انداز میں سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ تصویر میرے دل میں جا بیٹھی پروفیسر۔ میں اس کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا۔ ہم جس دنیا کے باشندے ہیں، خصوصاً جہاں میں نے نمو پائی ہے اور جس ماحول میں میری پرورش ہوئی ہے، اس میں پروفیسر میرا نظریہ مذہبی طور پر یہ ہے کہ انسان کی تقدیر اس کے لیے راستے متعین کرتی ہے۔ میرے دل میں جو مورت جاگزیں ہوئی تھی وہ ایک زندہ وجود رکھتی تھی
اور تقدیر اس کی جانب میری رہنمائی کر رہی تھی۔ پروفیسر بالآخر میں نے اس مورت کو پا لیا اور اب وہ انسانی شکل میں میرے پاس موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں پروفیسر وہ کون ہے؟ اتنے طویل لمحات کے بعد پہلی بار پروفیسر بیرن کے چہرے پر تجسس اور دلچسپی کے آثار پیدا ہوئے تھے۔ وہ حیرانی سے بولا، کون ہے وہ؟ وہ تشتہ کی سلانوبیا ہے، بلکہ تھی وہ سلانوبیا جو جادوگروں کی تحویل میں قیدیوں جیسی زندگی گزار رہی تھی اور جسے میرا انتظار تھا۔ پروفیسر سلانوبیا اب میرے پاس ہے، میرے ساتھ ہے، اور وہاں تشتہ میں گارتھا نے اپنا اقتدار قائم کر لیا ہے۔ اس عورت نے ہمیشہ ہی سے سازشیں کی ہیں اور یہ اوشن کی جانب سے میرے اغوا کے لیے متعین کی گئی تھی، لیکن حالات نے مجھے اور اسے ایک انوکھی راہ پر لا ڈالا۔ اس بھیانک عورت سے کوئی بات بعید نہیں ہے کہ کیا کر ڈالے اور کیا نہ کر ڈالے۔ میں تردانہ کو اس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا، ہمیں اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اور یہ سب کچھ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور اب ایک مقصد میرے سامنے ہے، ایک مشن میرے سامنے ہے۔ میں نے یہاں سے کچھ علوم حاصل کیے ہیں، واپس اپنی دنیا میں جاؤں گا تو ان علوم سے کوئی ایسا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا جو میری دنیا کے انسانوں کو نقصان پہنچائے۔ اس کے علاوہ اسد شرازی کے لیے میں نے پتھر کی کتاب تیار کی ہے جس میں وہ یادداشتیں سمو دی ہیں جو ان کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہم انسانیت کی بقا، انسانیت کی بھلائی کے لیے اتنا کچھ تو نہیں کر سکے جتنا ہمارے دل میں تھا، لیکن اس کے باوجود میں کچھ ایسی چیزیں لے جاؤں گا اپنے ساتھ جو اسد شرازی کی اس ساری محنت کا صلہ ہوں گی۔ یہ میری آرزو ہے۔ میں دوہری کیفیت کا شکار ہوں۔ ایک سمت میرے دل میں تردانہ کا پیار ہے، لیکن صرف اس انداز میں کہ یہ میرے اجداد کی سرزمین ہے، تو دوسری طرف مجھے اپنی اس دنیا سے بھی محبت ہے جس کے بارے میں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ میری منتظر ہو، جیسے اس کی کھلی آنکھیں میرا انتظار کر رہی ہوں۔ پروفیسر نے پردرد آواز میں کہا، مجھ سے بھی کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہیں جن کا نتیجہ مجھے یہی ملنا چاہیے جو ملا ہے۔ میں تردانہ والوں کی جانب سے تشتہ کے لیے موت کا جادو لینے گیا تھا تاکہ جب سوبیرا والے طاقتیں لے کر واپس آئیں تو ہم تشتہ والے بھی ان سے پیچھے نہ رہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں نے اس دنیا میں ضم ہونے کے لیے ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ وہ میری وفادار تھی، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، لیکن میں نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی، میں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ ایک بیٹی کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سینڈرا کو بھی میں نے اپنے مقصد ہی کا شکار بنایا تھا۔ یہ بات ہمیشہ سے میرے دل میں موجود تھی کہ میں تردانہ واپس جاؤں گا۔ سینڈرا کو میں نے وہاں کے لیے نہیں تردانہ کے لیے قائم رکھا تھا اور اسے ایسے انداز میں پروان چڑھایا تھا کہ وہ تردانہ سے محبت کرے، لیکن لاتعداد غلطیاں ہوئیں مجھ سے، اور جب مجھے اس بات کا علم ہو گیا کہ تم اس دنیا میں ہونے کے باوجود تردانہ کے باشندے ہو تو میں نے یہ سوچا کہ سینڈرا کو تم سے منسوب ہو جانا چاہیے، مگر شاید یہ میری غلطی تھی۔ ناکام رہا ہوں، میں اپنی زندگی کے ہر مشن میں ناکام رہا ہوں اور یہاں تک پہنچ گیا ہوں کہ اب سب کچھ کھو دیا ہے میں نے۔ بہرحال تمہارا مذہب کہتا ہے کہ تقدیر بھی ایک چیز ہوتی ہے، ہو سکتا ہے یہی میری تقدیر ہو۔ اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ بعض اوقات جب انسان اپنے لیے وہ سب کچھ کرنے میں ناکام رہتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے تو پروفیسر پھر وہ دوسروں کے لیے سوچتا ہے اور دوسروں کے لیے کرتا ہے۔ زندگی کو اس طرح بھی سکون مل جاتا ہے۔ اپنے آپ کو نقصان میں نہ سمجھیں۔ سینڈرا نے جذبات میں آ کر جو کچھ کیا ہے وہ اچھا نہیں ہے، لیکن اب یہ سب کچھ ہو چکا ہے، ہم اس ہو چکے کو واپس نہیں لا سکتے، تو اس کے لیے سر پیٹنے سے کیا فائدہ؟ شبان خاموش ہو گیا تو پروفیسر نے کہا، اب یہ بتاؤ شبان کہ تمہارا مستقبل کا کیا پروگرام ہے؟ پروفیسر، پہلے تو میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ شاطر گارتھا نے تشتہ والوں کو کہاں تک پہنچا دیا۔ اس کے منصوبے سے مجھے جو واقفیت حاصل ہے کہ وہ سوبیرا حملہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور سوبیرا کے نوجوانوں کو اپنا غلام بنانے کی خواہش مند، بہت بڑا المیہ ہو جائے گا۔ پروفیسر، اگر گارتھا زندہ رہی، اس بار میں نے بحالت مجبوری یہ فیصلہ کیا ہے، اور جو کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا، کم از کم تردانہ کی سرزمین سے یہ داغ مٹ جائے۔ پروفیسر، بحالت مجبوری میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ورنہ آپ یقین کریں کسی ایسے انسان کو قتل کرنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا جس کا کوئی قصور نہ ہو۔
میں اپنے آپ کو کسی کی موت میں ملوث نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے تمہیں تشتا جانا پڑے گا، پروفیسر نے مشورہ دیا۔ ہاں، میں اس معاملے کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ آپ کو کچھ ذمہ داریاں سونپ رہا ہوں۔ اعلان کو آپ سے ملا دوں گا اور وہ میری خواہش پر آپ سے تعاون کرے گا۔ پروفیسر، ان اوس کی دیواروں کا تحفظ کیجیے گا، اپنے آدمیوں کو ہوشیار رکھیے گا۔ میں بہت جلد آپ کو اطلاع دوں گا کہ ہمیں کس طرح اپنا کام سر انجام دینا چاہیے۔ یہ عجوبہ جو شاید تردانہ کے کسی جادوگر نے اس شکل میں نہیں تیار کیا تھا، پروفیسر بیرن کے تحفظ میں دے دیا گیا۔ شبان جانتا تھا کہ یہ کس قدر اہم چیز ہے۔ اس کا برقرار رکھنا نہایت ضروری تھا اور اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کسی نہ کسی پر عائد کرنی تھی۔ پھر وہ پروفیسر بیرن کے ساتھ ٹیلان کے پاس پہنچ گیا۔ اہل تردانہ اپنے دوست اور دشمن کو اچھی طرح پہچانتے تھے، سو پروفیسر بیرن کو دیکھ کر ٹیلان کی آنکھوں میں حیرت کے نقوش نظر آنے لگے۔ سمبور بھی ششدر رہ گیا۔ شبان نے کہا، میرے بھائی اور میرے چچا، پروفیسر بیرن کے بارے میں تم لوگ یہ جانتے ہو کہ وہ تشتا کا باشندہ ہے اور ان لوگوں میں سے ہے جو سرزمین تشتا کے لیے جادو لینے گئے تھے۔ لیکن اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پروفیسر بیرن میرا بزرگ، میرا ساتھی، میرا دوست اور اہل سوبیرا کا ہمدرد ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ اعلان نے فوراً کہا، ہاں میرے بھائی، چونکہ یہ بات تو نے کہی ہے، لیکن کیا در حقیقت ایسا ہے؟ ہاں، ایسا ہی ہے، اور جو کچھ میں نے تمہیں بتایا اس کی تصدیق پروفیسر بیرن سے ہو سکتی ہے۔ شیطان گار تھا بہت جلد تشتا کے لشکر کو لے کر ہماری جانب سفر کرنے والی ہے، لیکن پروفیسر بیرن نے اب ایک ایسا حصار قائم کیا ہے کہ اہل تشتا شاید ہم سے جنگ کرنے کی ہمت نہ کر سکیں، لیکن اگر ایسا ہو بھی گیا تو ہم انہیں بہت مشکلات میں ڈال دیں گے۔ اگر یہ بات ہے تو تیرا کہا سر آنکھوں پر، اور ہم اسے ایک یقینی امر جانیں گے کہ بیرن ہمارا ساتھی ہے، لیکن ہمیں اب کرنا کیا ہے؟ بیرن کی ہدایت کے مطابق عمل، اور ٹیلان، چونکہ تم نے مجھے اپنی فوجوں کا سالار بنایا ہے، اس لیے یوں سمجھو کہ پروفیسر بیرن میرے دست راست ہیں۔ ان سے انحراف کیا گیا تو مجھے خوشی نہ ہوگی، ہرگز نہیں۔ جب میں نے کہا کہ تیرا کہا مانا جائے گا تو یوں سمجھ کہ وہی بات ہے۔ بیرن کو تمام ذمہ داریاں سونپنے کے بعد اب شبان پر یہ لازم تھا کہ وہ ایک بار پھر تشتا کی جانب طویل سفر اختیار کرے۔ دوسرے لوگوں کے لیے تو یہ سفر واقعی بے حد طویل تھا، لیکن ہواؤں کا جادوگر ہوا کے دوش پر اسی طرح سفر کر سکتا تھا جس طرح ایک ہوائی جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک تک کا سفر مختصر ترین وقت میں کر لیتا ہے۔ مہذب دنیا کے تصور میں انسان کی پرواز نہ جانے کب سے ہے۔ اس نے ایسی مشین تو ایجاد کر لی جو پرندوں کی مانند ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکے، لیکن وہ اپنی ذات میں وہ قوت نہیں پیدا کر سکا، لیکن قدرت جسے جو دینا چاہے۔ سو اہل تردانہ اس جادو کے بارے میں جانتے تھے، اور یقینی طور پر اگر یہ روبہ عمل ہو جائے تو بہت سے مسائل اس شکل میں بھی حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن شبان پہلے اخناتون پر آیا تھا، تورنا اور سلانوبیا مطمئن تھے۔ جان سموئل ویسے ہی ایک عمدہ انسان تھا، چنانچہ ان نادیدہ مہمانوں کے لیے جن کی صورت اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی وہ ضروریات مہیا کرتا رہتا تھا۔ حیران بے شک تھا، لیکن اس کے اور اس کے ساتھیوں کے لیے یہ سرزمین جادو کی سرزمین تھی، اور جان سموئل نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اس سمت نہ جائے جہاں شبان کا کیبن آباد تھا۔ شبان نے ان دونوں سے کہا کہ اب وہ آخری مراحل میں قدم رکھ رہا ہے اور انہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ سلانوبیا نے جواب دیا، راتوں کو جب ہم اپنے کیبن سے نکل کر اس عظیم الشان جہاز پر سیر کرتے ہیں تو نہ جانے مجھے کیا کیا خواب گھیر لیتے ہیں تمہاری دنیا کے خواب۔ وہ وقت اب بہت قریب آ رہا ہے جب تم میری دنیا کا نظارہ کرو گی سلانوبیا۔ فی الحال مجھے تمہارا تعاون اس شکل میں درکار ہے کہ تم یہاں اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ میں اب چلتا ہوں، اور ممکن ہے مجھ سے تمہاری دوسری ملاقات میں وقت لگ جائے۔ سلانوبیا نے بے قرار لہجے میں کہا، اپنا تحفظ کرنا شبان، اپنے آپ کو میرے لیے محفوظ رکھنا۔ شبان نے اسے دلاسا دیا اور پھر اخناتون ہی سے اپنے آپ کو زاویوں میں قید کر کے ہواؤں کے دوش تک پہنچا دیا۔ سمندر عبور کر کے وہ اس جانب بڑھنے لگا جہاں سے پتھر کی ایک دیوار سرحدوں کا تعین کرتی تھی، اور یہ قدرتی پہاڑ بلا شبہ بڑی اہمیت کے حامل تھے، لیکن ان سے گزرنے کا راستہ ان کے نیچے سے تھا۔
اور بلندی سے گزرنے والے بڑے دشوار گزار مراحل میں مبتلا ہو جاتے تھے، لیکن ہواؤں کا مسافر ہواؤں کے ساتھ برق رفتاری سے سفر کرنے لگا، اور اس نے زیادہ فاصلہ نہیں طے کیا تھا کہ اس کے انداز میں شدید حیرانی کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ تشتہ کا عظیم الشان لشکر اب صرف 2 سورج اور 2 چاند کے فاصلے پر ہے۔ یہ لشکر جس رفتار سے سفر کر کے سوبیرا کی سرزمین پر پہنچے گا، اس میں اسے 48 گھنٹے لگ جائیں گے۔ شبان کو یہ امید نہیں تھی کہ گارتھا ورتھا اتنی برق رفتاری سے یہ سب کچھ کرے گی۔ فضا ہی میں رک کر اس نے اس لشکر کا پوری طرح جائزہ لیا اور گارتھا کو دیکھ لیا، جو بڑی شان و شوکت سے اس لشکر کی سپہ سالار بنی ہوئی تھی، اور احمق تھوران اس کے ساتھ تھا۔ نہ صرف وہ بلکہ سینڈرا کو بھی 4 چاند لگے تھے۔ سینڈرا کی کیفیت سے شبان بخوبی واقف تھا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ اگر موقع ملا تو سینڈرا کو سمجھائے گا، اور اگر وہ مان گئی تو پروفیسر بیرن کی زندگی میں یہ ایک نہایت خوشگوار واقعہ ہوگا۔ لیکن اس وقت ان تمام باتوں کے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا تھا۔ یہاں تو صورتحال ہی بالکل مختلف تھی، اور شبان کو جلد از جلد واپس جا کر سوبیرا کے جوانوں کو منظم کرنا تھا، تاکہ تشتہ والوں کے ہوش و حواس پست کیے جا سکیں۔ لیکن ایک خوف اور بھی تھا اس کے دل میں، وہ یہ کہ اگر اہل تشتہ لشکر کی تعداد سے خوف زدہ نہ ہوئے اور حملہ آور ہو ہی گئے، تب وہ کیا کرے گا؟ کوئی ایسا عمل ضروری تھا جس سے اہل تشتہ کو خوف زدہ کیا جا سکے۔ اپنے طور پر یہ تمام اندازے قائم کر کے اس نے واپسی کا سفر اختیار کیا، اور اس کی واپسی پروفیسر بیرن تک ہی ہوئی، جسے دیکھ کر شبان کو خوشی ہوئی تھی کہ ٹیلان اور اس کے تمام ساتھی پروفیسر بیرن کی عزت کرتے ہیں، اور شبان کے حکم کے مطابق اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک۔ شبان نے انتظار کیا اس وقت کا جب پروفیسر بیرن اسے تنہا ملے، اور اس کے لیے اسے چند گھنٹے درکار ہوئے۔ پھر جب وہ پروفیسر بیرن کے سامنے ظاہر ہوا تو بیرن بھی ششدر رہ گیا۔ اس نے کہا، شبان، کیا یہاں تم نے زاویوں کا جادو بھی سیکھ لیا ہے؟ آنے والا وقت یہ بتائے گا پروفیسر بیرن کہ میں نے کیا کیا سیکھا۔ فی الحال میں تم سے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ بڑی سنسنی خیزی کا حامل ہے۔ تشتہ کا لشکر صرف 48 گھنٹے میں یہاں پہنچ جائے گا، اور اس کی تعداد خوب ہے۔ گارتھا اس میں موجود ہے، اور تشتہ والے اسے ایک دیوی کی حیثیت دیتے ہیں، کیونکہ وہ ان کی سلانوبیہ ہے، اور تشتہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ ان کی روحانی پیشوا ایک جنگ کے لیے ان کی رہنمائی کر رہی ہے۔ گویا تردانہ کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فوری طور پر اپنے نوجوانوں کو منظم کر دینا چاہیے۔ میرے ذہن میں کچھ اور بھی منصوبے ہیں پروفیسر، مجھے بتاؤ وہ کیا منصوبے ہیں؟ بدقسمتی سے میں ایک ایسا عمل کر بیٹھا ہوں جس سے مجھے نقصانات پہنچے ہیں۔ اگر یہ نہ کرتا تو شاید مجھے فائدہ حاصل ہوتا۔ وہ کیا؟ بیرن نے سوال کیا۔ میں اخناتون کے ہتھیار ضائع کر چکا ہوں۔ ہمارے پاس اگر گولہ بارود کے ذخائر ہوتے تو ہم بے شک تشتہ والوں کو ان کا شکار نہ بناتے، لیکن خوفناک دھماکے کر کے ہم انہیں خوفزدہ کر سکتے تھے۔ یوں ہمیں فائدہ ہوتا۔ حقیقت میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر اہل تشتہ استعداد سے خوفزدہ نہ ہوئے اور گارتھا انہیں اس بات پر آمادہ کر سکی کہ وہ ہر قیمت پر جنگ کریں کہ سلانوبیہ ان کی روحانی پیشوا ان کے ساتھ ہے، تو پھر یقینی طور پر سوبیرا والوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کا کیا سدباب ہو؟ پروفیسر بیرن چند لمحات سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، شبان، تم بہت ذہین انسان ہو، اور تم نے ہمیشہ ناقابل یقین کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن ایک تجویز میرے ذہن میں بھی ہے اگر تم پسند کرو۔ وہ کیا پروفیسر؟ وہ یہ کہ سرحد کی پہاڑیوں کے دامن میں اخناتون سے اٹھا کر پیٹرول کے کچھ ڈرم کنارے کنارے لگا دو۔ اگر تشتہ والے جوش میں آ کر ان پہاڑی دیواروں کو عبور کریں تو پیٹرول کے ان ڈرموں کو پتھر مار کر ان کا پیٹرول بہاؤ اور ان میں آگ لگا دو۔ یقیناً یہ ان کے لیے ایک خوفناک عمل ہوگا، اور وہ نیچے اترنے سے گریز کریں گے۔ میرا خیال ہے اس کے بعد گارتھا کی بھی نہیں چلے گی۔ شبان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے پروفیسر بیرن کو دیکھا، اور پھر عقیدت سے اس کے ہاتھ چوم کر بولا، تجربے کی ایک ہی بات نا تجربہ کار کی ساری عمر پر بھاری ہوتی ہے۔ کیا عالی شان ترکیب بتائی ہے۔ بلا شبہ ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن بہت جلد۔ اس کے لیے زیادہ وقت ضائع کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اخناتون سے پیٹرول کا ایک مناسب ذخیرہ یہاں منتقل کر دو۔ تردانہ کے نوجوان تمہاری مدد کریں گے۔ شبان فوراً ہی اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ سوبیرا کے جوان اپنی تعداد دیکھ کر خود دیوانے ہو گئے تھے۔ جہاں تک نظر جاتی تھی وہ خود کو پاتے۔
ٹیلان اور سمبور کی حالت بھی دوسروں سے مختلف نہیں تھی۔ بہت وقت گزرنے کے بعد انہیں علم ہو رہا تھا کہ یہ عکس کا جادو ہے۔ وہ اپنی تعداد سے 40 گنا زیادہ نظر آ رہے تھے اور شبان کی اس ذہانت پر وہ پھولے نہ سماتے تھے۔ دوسری طرف گارتھا تھوران کے عظیم لشکر کے ساتھ سوبیرا تک کے سفر کا اختتام کر چکی تھی اور دشوار گزار پہاڑی راستوں کو بڑی مہارت سے عبور کر لیا گیا تھا۔ اب کیفیت یہ تھی کہ تشتا کے لوگ سوبیرا کے منتظر لشکر کو اپنی جگہ سے دیکھ سکتے تھے، اور جب انہوں نے پہلی نگاہ سوبیرا کے لشکر کی جانب ڈالی تو کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے حلق سے حیرتناک آواز نہ نکلی ہو۔ بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی سے تھوران اور گارتھا ورتھا نے بھی تاحد نگاہ پھیلے ہوئے اس عظیم الشان لشکر کو دیکھا اور ان کے قدم بھی رک گئے۔ گارتھا ورتھا کی آنکھوں میں تشویش کی لہریں نمودار ہو گئی تھیں اور تھوران کا منہ شدت حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ گارتھا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، تم لوگ اتنے بے خبر ہو کہ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ سوبیرا کی آبادی کتنی ہے۔ ہمارا لشکر تو اس عظیم الشان لشکر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ گارتھا تو یقین کر یا نہ کر، مگر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سوبیرا میں زمین سے انسان اگے ہیں۔ یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ سوبیرا انسانوں کا سیلاب لے آئے گا۔ ناممکن ہے گارتھا کہ میرے لشکر والے اس بھیانک لشکر سے مقابلہ کر سکیں۔ ارے ان کی تعداد ہی کتنی ہے! تشتا کے لوگ تو بالکل ایک ہی ریلے میں پس کر رہ جائیں گے۔ یہ جنگ ناممکن ہو گئی گارتھا، یہ جنگ ناممکن ہو گئی۔ دیکھ ہمارے آدمیوں میں بددلی پھیل رہی ہے۔ دیکھ عقب سے لوگ واپس کھسکنا شروع ہو گئے ہیں، اور تو دیکھ لینا ایک بھی نہیں رکے گا یہاں، ایک بھی نہیں رکے گا۔ تھوران تم ان بزدلوں کو روکو، جاؤ تم ان کے عقب میں چلے جاؤ۔ جنگ ہوگی اور ضرور ہوگی۔ میں کوئی حکمت عملی نکالوں گی، کوئی ایسا عمل کروں گی کہ سوبیرا کے اس عظیم الشان لشکر کو فنا کیا جا سکے۔ جاؤ انہیں روکو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری توجہ کا رخ اب سوبیرا کی جانب ہو جائے۔ جاتے نہیں ہو تھوران؟ کیا تم بھی بزدل ہو گئے ہو؟ تھوران بادل نخواستہ اپنے لشکر کے عقبی حصے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سینڈرا کے ہونٹوں پر پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے گارتھا سے کہا، یہ لوگ جنگجو نہیں ہیں گارتھا، یہ اتنی معلومات نہیں رکھ سکتے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، یوں لگتا ہے کہ سمندر انسانوں کی شکل میں زمین پر امڈ آیا ہو۔ یہ لوگ بھلا میرا مطلب ہے تشتا والے انسانوں کے اس سمندر کو کیسے عبور کر سکتے ہیں؟ گارتھا کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا، یہاں میں دھوکہ کھا گئی سینڈرا۔ میں نے اس بات کا احساس نہیں رکھا کہ یہ لوگ احمق بھی ہیں اور جنگ و جدل کے نام سے ان کا دم نکلتا ہے۔ یہاں رک کر ہمیں غور کرنا اور سوچنا پڑے گا۔ وہ پہاڑ کی بلندیوں پر چڑھ کر ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں کہ ہمارے نیچے اترنے کا انتظار کریں گے، لیکن احمق تھوران اپنے لشکر کو روکنے میں کامیاب تو ہو جائے۔ گارتھا کی ایک نگاہ سامنے تھی تو دوسری عقب میں۔ تھوران اپنے بھائی شلون کے ساتھ اپنے آدمیوں کو سمجھانے میں مصروف تھا، اور یقینی طور پر وہاں یہی بحث ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے لشکر سے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو ایک ناممکن ہی عمل ہے، لیکن بہر طور تھوران اپنے لشکریوں کو فرار سے روکنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ رک گئے تھے، لیکن سب ایک دوسرے سے یہ سوال کر رہے تھے کہ سوبیرا میں اتنے لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے؟ سوبیرا کی آبادی کا پتہ کیوں نہیں چل سکا؟ اور کیا وہ اس عظیم الشان آبادی سے جنگ کر سکیں گے؟ تھوران انہیں روک دینا اپنی جگہ، لیکن شاید اب ان میں سے کوئی ابھی آگے بڑھ کر جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ وہ سب بھاگ جانے کی فکر میں تھے۔ پھر رفتہ رفتہ سورج ڈوبنے لگا۔ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا تھا۔ تھوران نے لشکر کو روک تو دیا، لیکن واپس آ کر گارتھا ورتھا کو یہ بتایا تھا کہ اس کے لشکری سوال کرتے ہیں کہ ان لاتعداد انسانوں سے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ مرو مت، میں کوئی ترکیب نکالوں گی، میں کچھ سوچوں گی، گارتھا نے غراتے ہوئے کہا۔ شام کی دھندلاہٹیں رات کی تاریکیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ گارتھا ورتھا کسی زخمی شیرنی کی مانند پہاڑیوں کی بلندیوں پر ادھر سے ادھر گردش کر رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، لیکن رات کی تاریکیوں میں سوبیرا کے لشکریوں کی جانب سے ایک اور عمل نے تشتا کے لشکریوں کو بالکل ہی بدحواس کر دیا۔ اچانک ہی خوفناک دھماکے ہوئے تھے، اور جس پہاڑ پر وہ موجود تھے اس کے دامن میں آگ کے شعلے بلند ہو گئے تھے۔ تشتا کے لوگوں میں شور مچ گیا، اور وہ دہشت زدہ ہو کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔
سب ایک دوسرے سے یہی کہہ رہے تھے کہ سوبیرا نے دوسری دنیا کا جادو استعمال کر لیا ہے، اور اب اگر پہاڑ کے دامن میں اترا جائے تو ہم لوگ آگ کے شعلوں کی نظر ہو جائیں گے۔ گارتھا ورتھا ایک دور دراز گوشے میں کھڑی نیچے دیکھ رہی تھی اور یہ اندازہ لگا رہی تھی کہ یہ شعلے کہاں سے بلند ہو گئے۔ اخناتون کا گولہ بارود تو تباہ ہو چکا تھا اور اب اس پر کچھ نہیں تھا، لیکن کچھ دیر کے بعد ہی اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ پیٹرول ہے جسے پہاڑ کے دامن میں جلا دیا گیا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ سینڈرا اب بھی اس کے قریب موجود تھی۔ گارتھا نے ایک کہا لگا کر سینڈرا سے کہا، یہ بات میرے علاوہ صرف تو جانتی ہے کہ یہ شبان کا جادو ہے، ورنہ ادھر سوبیرا میں اور کوئی نہیں ہے جو اس جیسی ذہانت کا مالک ہو۔ شبان؟ سینڈرا نے آہستہ سے کہا۔ ادھر دیکھا، پھر نیچے جھانکا اور اس کے بعد گارتھا سے کہا، شبان کے بارے میں اب تیرے دل میں کیا ہے گارتھا؟ میری کیفیت نہ پوچھ سینڈرا، میں ذرا مختلف مزاج کی عورت ہوں۔ شبان، یقیناً میرے ہاتھ ضرور لگے گا۔ اس وقت میں یہ تجزیہ کر سکوں گی کہ شبان کے لیے میرے دل میں کیا ہے، مگر گارتھا میں آج بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں، اتنا ہی چاہتی ہوں اسے جتنا روز اول سے چاہتی تھی، اور میرے باپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ اچھا نہیں کیا۔ مجھے اس سے شکایت ہے کہ اس نے اتنا زمانہ ساز ہونے کے باوجود ایسی احمق دنیا کی جانب رخ کیوں کیا، جہاں انسان بے وقوفی کی آخری حدوں کو پہنچے ہوئے ہیں۔ جہاں تک تیرا تعلق ہے گارتھا ورتھا، تو بہت طاقتور عورت ہے، تو نے ہمیشہ اپنے آپ کو بلندیوں پر رکھا ہے، لیکن میری محبت نے مجھے وہ طاقت بخشی ہے کہ میں آج تجھے چیلنج کر رہی ہوں۔ شبان کو تو چھو بھی نہیں سکتی گارتھا۔ شبان در حقیقت ایک ایسا انسان ہے جسے دل و جان کی گہرائیوں سے چاہا جا سکتا ہے، جس کے لیے اس کائنات کی ہر شے قربان کی جا سکتی ہے۔ شاید تو اس بات پر یقین نہ کرے گارتھا کہ میری زندگی کا ہر لمحہ وہ جو شبان کو دیکھنے کے بعد شروع ہوا، شبان کے پیار میں بسر ہوا ہے، اور اس کے پیار نے مجھے اتنی قوت بخشی ہے کہ آج میں تیرے سامنے سینہ تانے کھڑی ہوئی ہوں۔ گارتھا کے چہرے پر پہلے حیرت کے آثار نمودار ہوئے اور پھر وہ غصے سے سرخ ہو گئی۔ سینڈرا، کیا تو دیوانی ہو گئی ہے؟ میں گارتھا ہوں سینڈرا، اور گارتھا جس شے کی خواہش کرتی ہے وہ خود بخود اس کی ملکیت بن جاتی ہے۔ شبان نے یہاں جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن وہ آج بھی میری ہی ملکیت ہے۔ گارتھا، تو عورت کا کون سا روپ ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ کتنے محبوب ہیں تیرے، کتنے انسان تیری ملکیت ہیں؟ یہ سوال تو مجھ سے بھی کرتی ہے سینڈرا۔ کیا تو بھی تو شبان کو چاہتی تھی؟ چاہتی ہوں، سینڈرا نے کہا، اور شیلون کے ساتھ رہتی ہے۔ وہ سینڈرا کی لاش ہے گارتھا، سینڈرا نہیں ہے، زندہ لاش۔ ہاں، زندہ لاش۔ اور تو کون ہے؟ انتقام۔ میرا یہ وجود صرف انتقام کے سہارے جنبش کرتا ہے۔ یہ انتقام مجھے دو انسانوں سے لینا ہے۔ ایک تو میرے انتقام کا شکار ہو گئی ہے، اور دوسرا جو شکار ہو گیا ہے وہ کون ہے؟ پروفیسر بیرن، جس نے مجھے رشتے کی زنجیر سے باندھ کر یہاں تک لا پھینکا۔ میں نے اسے عمر بھر کی آگ میں جلسا دیا ہے۔ دوسرا کون ہے؟ تو گارتھا، دوسری تو ہے، جس نے اپنی حیثیت سے کام لے کر مجھے شیلون کے حوالے کر دیا۔ تو میرا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ میں کمزور ہوں گارتھا، لیکن میرا انتقام بہت طاقتور ہے۔ یہ دیکھ۔ سینڈرا نے اچانک گارتھا کو اپنے بازوؤں میں دبوچ کر سینکڑوں فٹ بلند پہاڑ کی گہرائیوں میں چھلانگ لگا دی۔ گارتھا کی بھیانک چیخ گہرائیوں کا سفر کر رہی تھی۔ سوبیرا میں رقص و سرور کی محفلیں جمی ہوئی تھیں۔ انہیں فتح حاصل ہوئی تھی، ایسی فتح جس میں انہیں جنبش بھی نہیں کرنی پڑی تھی۔ دشمن ان کی تعداد سے خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا تھا۔ انہیں کچھ نہیں کرنا پڑا تھا، اور یہ عقل کا جادو تھا۔ شبان عقل کا جادوگر تھا۔ وہ ان سب کی آنکھ کا تارا بنا ہوا تھا، لیکن اس رقص و سرور سے دور ایک انسان ایسا بھی تھا جس کے دل میں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی۔ شام کے جھٹپٹوں میں وہ سرحدی پہاڑ کے دامن میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک پتھر پر سینڈرا کی لاش رکھی ہوئی تھی، کچلی ہوئی ٹوٹی پھوٹی لاش۔ تشتا کے لشکر کے فرار کے بعد پہاڑ کے دامن سے یہ دو لاشیں دریافت ہوئی تھیں اور انہیں پہچان لیا گیا تھا۔ ایک لاش گارتھا کی تھی، دوسری سینڈرا کی، اور سینڈرا کی لاش پروفیسر کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اس نے بڑے سکون سے کہا تھا کہ یہ لاش اسے دے دی جائے۔ اس وقت وہ یہیں تھا۔ ادھر سوبیرا والے فتح کا جشن منا رہے تھے۔
اور ادھر وہ سینڈرا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے لاش کے قریب آ کر کہا، سینڈرا میری بچی، ناراض ہے مجھ سے، میں جانتا ہوں۔ کیوں ناراض ہے تو مجھ سے؟ اچھا ٹھیک ہے، چل گھر چل، میں تجھے وہاں سے لے آیا ہوں نا، غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ سوری سینڈرا، چلو گھر چلتے ہیں۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑے پیار سے سینڈرا کی لاش کو بازوؤں میں اٹھا لیا، اسے سینے سے لگا کر چوما، اور پھر اسے بڑی احتیاط سے سنبھالے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ سمندر زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اس کا رخ اسی جانب تھا۔ وہ ساحل پر پہنچ گیا، پانی میں داخل ہو گیا۔ لاش اس کے سینے سے بنچی ہوئی تھی اور وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ لہریں اسے خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ زمین نیچے جانے لگی، پانی اس کے شانوں اور پھر سر سے اونچا ہو گیا، اور اونچا اور اونچا، اور پھر نہ جانے کتنا اونچا۔ بیرن اور سینڈرا کی داستان اس کے بعد سمندر کی امانت بن گئی، اور دنیا کی تباہی کی داستان اتنی مختصر نہیں کہ دنیا کے رہنے والوں کو معلوم ہو سکے۔ جو اس داستان کا انکشاف کرنے نکلے تھے وہ خود کہانی بن گئے تھے، جیسے اسد شیرازی، ایڈگر، امیر ارتقا ہاشمی، دردانہ وغیرہ۔ اخناتون کب سوبیرا سے چلا، شبان کو کتنی مشکل سے وہاں سے جانے کی اجازت ملی، ٹیلان کس طرح دھاڑے مار مار کر رویا، جان سموئل کو کس طرح اس سفر کے دوبارہ شروع ہونے کا یقین آیا، یہ الگ الگ کہانیاں ہیں، لیکن انسانی آبادیوں سے ناقابل یقین حد تک دور آباد جدید دنیا کے باشندوں نے اپنی آنکھوں سے جب اخناتون کو دیکھا تو بیزاری سے رخ تبدیل کر لیے۔ ایسے خواب وہ اکثر دیکھتے رہتے تھے۔ ان خوابوں میں بھی ویسی ہی خوشکن کہانیاں ہوتی تھیں۔ بارہا انہوں نے چشم تصور سے اخناتون کو آتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ہوش کی آنکھ سمندر کو ویران کر دیتی تھی۔ لیکن اس بار یہ خواب مشترک تھا، سب ایک ہی خواب دیکھ رہے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ خواب ٹکڑوں میں نہیں تھا، جبکہ مربوط تھا، اس کا سلسلہ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ اخناتون لنگر انداز ہوا، اس سے کشتیاں اتار دی گئیں، پھر یہ کشتیاں ساحل سے لگیں، پھر شبان نظر آیا، پھر وہ ان کے قریب پہنچا، پھر وہ دردانہ سے لپٹ گیا۔ دردانہ نے سوچا کہ آج اس خواب کو حقیقت تک پہنچا دے، چنانچہ اس نے بدن کی پوری قوت سے شبان پر گرفت قائم کر لی اور بے ہوش ہو گئی۔ بڑی مشکل سے انہیں یہ یقین آ سکا کہ یہ خواب نہیں بلکہ تعبیر ہے، اور جب یقین آیا تو ان پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے، کون اسے چھوڑنا چاہتا ہے؟ کون اسے اپنی پسند کے مطابق نہیں گزارنا چاہتا؟ مایوسیوں کے گہرے بھنور سے نکل کر وہ خوشیوں کی آغوش میں آئے تھے۔ جزیرہ غیر آباد ہو گیا، اخناتون آباد ہو گیا، پھر ارتقا ہاشمی اپنی بچی کھچی بیویوں کے ساتھ اپنے کیبنوں میں فروکش ہو گیا۔ ایڈگر مورالس نے کپتان کا عہدہ سنبھال لیا، جان سموئل اس کا دست راست بن گیا، اور اخناتون کے لنگر اٹھا دیے۔ سفر طویل تھا، دشوار گزار تھا، لیکن ہمت طوفانی تھی، اور طوفان کچھ کر ہی گزرتے ہیں۔ کوئی بددل نہیں تھا، کوئی اداس نہیں تھا، کچھ نئی مخلوق بھی اس سفر کی ساتھی بنی تھی۔ یہ ان خلاصیوں کے ساتھ آنے والی تردانہ کی لڑکیاں تھیں جنہوں نے تردانہ میں انہیں اپنا لیا تھا۔ عورت پیکر وفا جو اپنے محبوب کے لیے کائنات چھوڑ دیتی ہے، ان کی شکل میں موجود تھی، اور پھولوں میں گلاب، پھولوں کا بادشاہ یعنی سلانوبیا بھی سب کی آنکھ کا تارا تھی۔ دردانہ اس کی دیوانی تھی اور تورنا اس کی غلام۔ اسد شیرازی کے خیال کے مطابق اخناتون کا یہ تحقیقی سفر ناکام نہیں رہا تھا، کیونکہ پتھر کی کتاب میں سمندر کی بے شمار کہانیاں درج تھیں، اور شبان نے یہ کتاب اسد شیرازی کی نظر کر دی تھی۔ لیکن سمندر کے اس بیٹے کے وجود میں تردانہ کے کتنے جادو پوشیدہ ہیں، یہ نہ اسد شیرازی کو معلوم تھا، نہ دردانہ یا مورالس کو۔ شبان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی تمام قوتوں کے بارے میں وہ کسی کو نہیں بتائے گا، اگر انہیں استعمال کرے گا تو صرف اپنے ماں باپ کی تلاش کے لیے۔ بس یہی ایک حسرت رہ گئی تھی اس کے دل میں کہ تھیبور اور شکالہ اسے مل جائیں تو اس کی نمود کی کہانی کا بھی انکشاف ہو جائے۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نیا آنے والا ناول آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔